کمپلیشن میں ہماری اگلی نسل اس کو مزید اچھا ہوتا ہوا دیکھے گی انشاءاللہ۔ سورہ یوسف کے چھوٹے سے فٹ نوٹس ہیں۔ سورہ یوسف پڑھنے والے کی موت میں بھی خوبصورتی آ جاتی ہے اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت تاثیر ہے۔ لوگ پریگنینسی میں پڑھتے ہیں، حسن کے لیے پڑھتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف کو وہ حسن عطا کیا گیا کہ پوری مخلوق کو آدھا دیا اور آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو اور عذاب قبر سے محفوظ ہونا چاہتے ہو سورہ انعام کثرت سے پڑھا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے دلوں میں سے نفاق دور ہو جائے گا، نفاق دور ہو جائے گا، سورہ الاعراف پڑھا کرو۔ آپ نے پھر فرمایا اگر چاہتے ہو کہ غصہ ٹھیک ہو جائے اور تمہارے معاملات درست ہو جائے سورہ حشر کی آخری آیتیں خوب پڑھا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا دلوں کو سے حزن دور کرنے والی اور توکل دینے والی چیز معوذتین، معوذتین کا بہت کثرت سے ذکر کیا کرو۔ یہ جو مشکلات، تنگی، پریشانی، کسی بھی چیز سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ قسم کھائی قرآن میں، فرقان کتاب حکیم مجید عزیز، یہ کتاب عزیز ہے، انزلنا علیکم نور مبین، روشن نشانی، رشد، ہدایت اور احسن القصص کے ساتھ میں نے تمہارے لیے اس کتاب کا نزول کیا۔ اور اب سورہ یوسف کے اندر اگر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زہد اور تقوی کا قصہ، ایک طرف وہ قصہ تو تقوی والے اور زہد والے، اور دوسری طرف ایسا قصہ کہ حسن و عشق کی بھی سر و سامانی، اور بادشاہوں کی بھی، تاجروں کی بھی، جاہلوں کی بھی، اور غربت کے بھی تذکرہ، عزت کے بھی تذکرے، ایسا تذکرہ کہ ایک عورت کی مکاری کا بھی تذکرہ، ایک نیک پاک باز صابر شخص کا بھی تذکرہ۔ انسان اگر غفلت سے بھرا ہے تو زمین کا پیٹ حسرتوں سے اس کے لیے بھرا ہو۔ اگر انسان اس وقت دنیا میں قرآن سے غفلت میں تو زمین میں اس کا پیٹ حسرت سے بھرا ہو، کاش میں یہ کرتا، کاش میں یہ کرتا۔ آج ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، اور آپ دیکھیں خود کو ہم سب زندہ کریں، غفلتوں میں سے نکلیں، مردوں کی حسرتوں والے نہیں بننا۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے کیا سیکھنا؟ پہلی چیز، اب جنریشن جو بیٹھی ہے، ایک کہہ رہا ہے یا بنیا، ایک کہہ رہے ہیں میرے پیارے ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا، اور ایک کہہ رہے ہیں اپنے باپ کو کہ آپ تو ایسے ہی کرتے ہیں، آپ تو سٹیا گئے ہیں، آپ کو تو ہر جگہ آپ تھیم میں دیکھیں گے وہ بیڈ بہیو بچے تھے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ امی جان ماں کا بیسٹ ورڈ قرآن میں بتایا گیا، اور ابا جان قرآن کا بیسٹ ورڈ قرآن میں بتایا گیا جو فادر اور مدر کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم نے اڈاپٹ کرتے کرتے ہم کہاں پہنچ گئے، امی جان کی بجائے ہم کیا بن گئے، ورڈ کہتے ہوئے بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ چار ورڈز کو یوز کرنے سے منع کیا گیا، انا میں، لی میرے، اندی میرے، اور نحنو ہم ہی اچھے، میں ہی اچھی، اور بس ہم ہی اچھے۔ یہ چار ورڈز کا استعمال انہوں نے کیا تھا، اور یہ چار ورڈز کبھی نہ یوز کریں۔ انہوں نے کہا تھا نحنو، ہم بڑا گروپ ہے، ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے اس طرح کا کام نا۔ کئی دفعہ انسان سے یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور اس بچے کو اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، یاد رکھیں، اور اس کی پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس کی طبیعت میں ہو کیا رہا ہے، ہوتا کیا ہے پھر طبیعت میں بھلا اگر جب نظر لگتی ہے اسے 100+100 رزلٹ ہوتے ہیں، وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ گریجولی اس کے سب رزلٹ، سب چیزیں نیچے چلی جاتی ہیں، اور یہ میں بالکل اس سے بتا رہی ہوں کہ جو نظر اتارنے والے ہوتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ ایسے تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، اب ایسے ہو گئے۔ جو دم کرنے والے ہوتے ہیں، نظر سے بچانے کے لیے کیا والد نے کہا کہ بیٹا تم نا کٹھے نہ ایسے جتھا بن کے نہ جانا، اور ایسے نہ شو کرنا۔ اب یقین کریں گھروں کو، بہوؤں کو، بیٹوں کو، سب کو نظر لگتی ہے، اس لیے اس کی محافظت تو معاملہ یہ آتا ہے کہ کس طرح سے نظر بد سے کرنے کا، کس کے پاس کوئی اپاہ ہے کہ کیا کریں کہ نظر نہ لگے جی ہمیں؟ جب آپ قرآن اور حدیث سے ڈھونڈنا، نعمت کو چھپاؤ، نعمت کو چھپاؤ۔ اب بیٹوں کو بہت نظر لگتی ہے بیٹیوں کی بنسبت۔ بیٹا کچھ خون پتلا، کچھ ایسا، پریگنینسی میں بڑی مشکل سے ہونا، ڈلیوری میں بڑی مشکل ہونا، بیٹے کا کچھ ہے بایولوجیکل کچھ ایسے ریزنس ہیں، تو بیٹوں کو بہت جلدی نظر لگتی ہے، اور ایک رحمت ہے اور ایک نعمت ہے، اس کو کس طرح سے چھپانا ہے، کیا کرنا ہے، اب ہم خود دیکھیں کیا کرنا ہے۔ ہم تو سب سے زیادہ دکھاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے زیادہ شو آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حاسد جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا جبکہ میلوں دور سے خوشبو آ رہی ہوگی. اپنے لیے ہمیشہ دعا کریں اللہ میری نظر میں خیر ہو اور میں خیر ڈھونڈنے والی بنوں. ایک سیکنڈ سے. جی السلام علیکم. ہاں جی. ہاں جی. جی جی بالکل. تو ہاں سے جو پہلے بھی میں نے ایک چیز بتائی تھی جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا اور اللہ کی عطا کا منکر ہوتا ہے. لوگوں رتبہ مرتبہ درجہ مال سب اللہ کی طرف سے پتہ اس کے اوپر. اور اس میں کون سی عقل تھی یہ جو کام کری بڑی ہوشیار ہے یہاں پہنچ کے بڑی چلا کے وہاں اکثر ہمارے کمنٹس یہ ہوتے ہیں. سو پلیز رتبہ مرتبہ درجہ وہ اللہ کو چیلنج کر کے کہتا ہے کہ نہیں جی. اس لیے میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتی ہوں جب حاکم بھی آپ پہ چاہے ناک کٹا بھی لگا ہو نا اس کے بارے بھی کمنٹ کرنے کا حکم نہیں. وہ بھی اللہ نے لگایا نا. ہم 2-3 سال بعد تنگ آ کے پھر ہڑتالیں کرتے ہیں دھرنے کرتے کام تو پورا کرنے دے 5 سال پورے تو کرنے دے. آپ نے سنا ناک کٹا حاکم بھی تمہارے اوپر آ جائے تو فساد نہ کرنا لڑائی نہ کرنا. پھر ہم کہاں سے یہ جلسے جلوس نکال نکال کے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں نا. آسمان پر بھی پہلا گناہ حسد ہوا تھا. زمین پر پہلا حابیل کے قابیل کے درمیان حسد ہوا تھا. فرعون موسیٰ سے جو محبت کرتا تھا اور پھر اس محبت کے اندر اتنی حسد آ گئی تھی. انہیں کے گھر پلا بڑا انہیں کے ساتھ بڑا ہوا تھا نا. اتنی حسد آ گئی کہ پھر اسے کہا کہ اس کو بس ختم ہی کر دو کسی طرح سے نا. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اس قصے کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن کریں تھوڑا سا تو حضرت عائشہ پہ بھی ایسی تہمت لگی تھی اور اس تہمت کے اندر نبی ایک مہینہ مدینہ کی انوائرمنٹ پوری خراب رہی اور اس مدینہ کی انوائرمنٹ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے آ کے فرمایا تھا کہ اگر غلطی ہوگی تو اللہ سے مانگ. تو آپ اپنے گھونٹ پی کر کہا کہ ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی مجھے حسبی اللہ یاد نہیں آ رہی آگ میں چھلانگ مارتے ہوئے چپ کر کے سائڈ پہ ہو گئی تھی. کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اور پھر کون بولا تھا ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ بولے تھے. پھر اللہ کی باتیں بیچ میں آ گئی تھی. آپ یہ سوچیں مشکل تنگی پریشانی کیا چیز اس وقت ہونی چاہیے جو ہمیں ایبسلوٹلی ان ڈیواسٹنگ پاسبلٹی سے دور لے جائے اور ہم کس طرح صبر کریں کس طرح سے دیکھیں. یہاں پہ باپ ماں اتنے بڑے رتبے والے مدینہ میں ایسے ہو رہا ہے لیکن کچھ انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. ایک لفظ نہیں ہسٹری میں آتا کہ حضرت عائشہ نے آگے سے کمپلین کی ہو یا کچھ ایسا کیا ہو. اب ہو کیا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے گائیڈنس چاہتے ہیں کیسے دعائیں مانگنا بچوں کے لیے کیسے پروٹیکشن ہوتی ہے کیسے آئسولیشن ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو بنیامین تھے وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ افیلیشن رکھنے والے تھے. اب اس قصے کے اندر ہمیں اللہ ایسا گائیڈ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر سیدھے رہو صبر کرنے والے رہو تو تمہیں اللہ عزت رتبہ مرتبہ دے کے چھوڑے گا. ہم کس چیز سے خیرخواہ بنتے ہیں اور ہم کب آپ سوچیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا سکینڈل سن پہ کبھی اس پہ کمنٹ نہ کرے اس پہ کبھی رائے قائم نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے اور آپ نے فرمایا کوئی پھوٹی ہوئی آنکھ کے ساتھ بھی تمہارے پاس آئے رائے نہ دینا جب تک دوسرے فریق جھوٹوں میں لکھے جاؤ گے. ہم فٹافٹ کسی کی کہانی سنتے ہیں اور میرے تو اکثر یہ ہوتا ہے میں ساس کی بھی سن رہی ہوتی بہو کی بھی سن رہی ہوتی تو میں کہتی ہوں دونوں میں سے سچا کون ہے. وہ بھی کبھی کبھی سنا رہی تھی وہ بھی کبھی دونوں کے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسا مفاہمت کا راستہ دکھایا کہ ان کی پیار محبت والی مفاہمت ہو جائے کسی بھی طرح وسعت پیدا ہو جائے. کاش یہ قرآن کو سمجھ سکے کہ لڑائی نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنا. اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کے لیے ہم دعا مانگیں. اب کیسے آپ اس کے لیے دعا مانگیں گے اور ہم چھوٹے سا مسئلہ ہو جائے نا میری تو عزت چلے. یہ VVIP فیملیز تھی اتنے بڑے لوگ تھے کس طرح سے سارے معاملہ کو لے کے چل رہے تھے. یہ دنیا متاع الغرور ہے اور اس کے بعد جو ایک مین چیز چلے گی وہ کیا چیز چلے گی ایک مین چیز چلے گی اور وہ یہ ہے کہ جاؤ میری یہ قمیض جا کے میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دو. اب وہ سلک کی قمیض تھی اور سلک کی شرٹ وہ حضرت ابراہیم کو اس وقت قمیض عطا کی گئی تھی جب حضرت ابراہیم کا آگ میں ڈالتے وقت لباس اتارا گیا تھا. سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا گیا. قمیض کا قصہ کتنا امپورٹنٹ ہے نا اس کے اندر. تو اس قمیض کو اینڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ میری باپ کی آنکھوں پہ تو متبرک چیزیں بابرکت چیزیں اور چیزوں کے اندر برکت ہونا یہ فیکٹس میں سے ہے. لیکن جس پہ کوئی پڑھائی کی ہو
یا جس جگہ کو پاک صاف ستھرا رکھا ہو، وہ جگہ، وہ کونا، کوئی چیز آپ نے کوئی جان مار کے ستھری رکھی ہو، پاک کیا ہو، دعائیں مانگی ہو اور اس پہ صرف نماز قرآن پڑھے ہو. جیسے میں ابھی کہتی کہ آپ اپنی نیکی کو وسیلہ بنائیں تو غار کا پتھر ہل جاتا ہے نا. تو کلاسیکل اسکالرز جو اس بارے میں شرٹ کے بارے میں باتیں جماعت بتاتے ہیں نا کہ اصحاب اسحاق سے یعقوب سے پھر یوسف کو تعویذ بنا کے اس کے وہ شرٹ دے دی گئی تھی ان کو نا. اینڈ دیٹ شرٹ واز ود دیم. کئی دفعہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی محافظت کرتی ہیں اور ہمارے اس ایمان کا حصہ ہے. محبت فقط اللہ کے لیے مطلوب ہے. یہ اگر یہ کریں گے تو پھر ہی کام ٹھیک ہوگا. حضرت یوسف کا مین سکسیس سٹوری کے اندر یہ تھا کہ ساری محبتیں اللہ کے لیے تھی، کوئی چیز نہیں تھی. اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا اور عورتوں تو اپنے قصور کی معافی مانگو، اصل میں خطا کار ہو. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو صحیح غلطی کریں. اس نے جواب میں ان کی مکارانہ باتیں سنی تو بلا بھیجا، ان کے لیے تکیہ دار مجلس سے راستہ کی، ضیافت میں ہر ایک کے آگے آگے ایک چھری رکھ دی. پھر اس وقت پھل کاٹ کر کھا رہی تھی. اس نے یوسف کو اشارہ کیا، اس کے سامنے نکلا. جب ان عورتوں کی ناز پر پڑی تو دنگ رہ گئی، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ وہ شخص ہے جس کے معاملے میں تم کو میں بتاتی تھی. بے شک میں نے اس کو رجھانے کی بہت کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. لک ایٹ دا لینگویج، لک ایٹ دا فرینڈس. کیا فرینڈز ہے، کیا گفتگو ہے، کیا اوپننیس ہے. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا. بہت ذلیل و خوار. یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے، یہ نسبت کہ میں اس میں وہ کام کروں جو لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. ہائی لائٹ کریں حضرت یوسف علیہ السلام، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اتنی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ والے، وہ بھی کہہ رہے ہیں پلیز اگر یہ نہ آپ نے مجھے ڈالا تو میں پھنس جاؤں گا. عورت کا فتنہ، عورت کا چال، عورت کی اٹریکشن، عورت کی میگنیٹک پل اتنی اسٹرانگ ہے کہ بندہ نہیں بچ سکتا کبھی بھی. اگر رابعہ بصری ہوں اور سب سے بڑا اولیاء اللہ دونوں، پھر بھی اکیلے نہ چھوڑو. بالکل عدت کا معاملہ تھا تو اس عدت کے معاملے میں ڈسکشن ہو رہی تھی ان کے ساتھ. تو ہم لوگ نا اس کو عدت کو بھی اتنی ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے ہیں، اس کے زیور اتار دو، اس کا یہ اتار دو، اس کے گھر والا دیور جیٹ اس سے نہیں مل سکتا، اس کو نہیں مل. زندگی میں یہ عدت کا بھی ایک فارمولہ یاد رکھا کرے. ایک ہی فارمولہ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ تعزیت کرنی، ہر ایک کے ساتھ ملنا، ہر ایک کے ساتھ بیٹھنا، ہر ایک کے ساتھ کھانا، ہر ایک کے ساتھ پینا، لیکن تنہائی میں کسی کے پاس نہیں بیٹھنا. اکیلا بندہ کبھی نہیں، اور اکیلی وہ کوئی نہ ہو، چاہے جو مرضی ایج فیکٹر ہو جائے، اکیلے تنہائی میں. یہ ایک بات. باقی اس کے ساتھ اتنی حدیثیں آتے ہیں کہ اجتماعیت ہم بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں. بندہ ویسے اتنا ڈپریشن میں ہوتا ہے، اتنا بڑا اس پہ اگر عدت پیریڈ تو ہسبینڈ چلا گیا، اتنا ٹف ٹائم ہوتا ہے. اس ٹف ٹائم کے اندر بجائے اس کے کہ آپس میں مل کے بیٹھ کے کئی چیزیں، کئی باتیں ڈسکشن والی ہوتی. آؤٹ آف دا پوائنٹ بات ہے، اور ہمارا یہ گزر چکا معاملہ، لیکن پھر بھی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جنرل قرآن کا علم اتنا ضروری ہے. اس کو تبھی جہالت اور اندھیرا کہا گیا، اور اندھا کہا گیا، گونگا کہا گیا، بہرا کہا گیا. اس طرح جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت اسی وقت سوئی سے دھاگا تک لا کے رکھو، 3 دن میں اس کی ڈسٹریبیوشن کرو. جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کر لیا تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ سارا کچھ میرے نام ہی ہے، بیوی کے نام ہی ہے. تو اگر بیوی کے نام ہے نا، اگر بیوی مر جاتی ہے نا تو اس میں بھائی، اس کی بیوی کی وراثت نہیں ہے، باپ کی وراثت ہے. بیوی کی جب ڈسٹریبیوشن ہوگی نا، اس میں سارے وہ والے بہن بھائی، اس کے ماں باپ بھی آ جائیں گے، ان سب کو ملے گا. ہم ان ٹیکسز سے بچتے ہوئے، ان چیزوں سے بچتے ہوئے، ان چیزوں سے بچتے ہوئے، اس کا آسان حل کیا ہے؟ اس کا آسان حل ہے کہ بس ہم نے ایک ہیلا بازی کی ہے، بہانے بازی کی ہے. لیکن اس کا حل یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہماری ٹوٹل پراپرٹی بنتی ہے 1 کروڑ کی. ایسے ایگزامپل 1 کروڑ کی ٹوٹل بن رہی. اب 66 لاکھ بیٹوں کو دے دیں، 33 لاکھ بیٹیوں کو دے دیں، بس اب کام ختم کریں. پھر وہ کہیں گے ہم تو ان کی شادیوں پہ لگایا تھا، ہم نے تو ان کو اسکت بھی کاروبار ایسے دے دیا تھا، ویسے دے دیا. تو جو بیٹے بنے بنائے پہ بٹھاتے ہیں اور وہ بہویں اسی پہ آتی ہیں اور اسی پہ عیش، اسی پہ سارا کچھ کرتی ہیں، وہ اس کو دے کے کیوں گن رہے ہیں؟ وہ تو دے دیا جائے، نہ دے، ایک لمٹ کا دیں، پھر کہہ کے دیں کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو کہہ کے دیں کہ بھی دیکھو یہ اس، اور حساب کتاب کر کے رکھیں. پھر کئی لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں
یہ میں تو اس کو عقلمندی بالکل نہیں کنسیڈر کرتی، اس کو میں بری بات کنسیڈر کرتی ہوں، اس کو ہوشیاری اور قرآن کے اگینسٹ جانا۔ زندگی میں وراثت بانٹتے ہیں، اب زندگی میں وراثت بانٹ رہی ہوں آج، سمجھے کہ اگر میں صرف 4 سال پہلے بھی وراثت بانٹتی تو 80,000 روپے تولہ سونا تھا، 80,000 روپے تولے کے حساب سے میں کہتی اچھا جی سونا میں بیٹوں کو دے دیتی ہوں، آپ کو پیسے دے دیتی ہوں، اور پراپرٹی یہاں پہ ہماری 5 لاکھ روپے مرلہ تھی، وہ 13 لاکھ روپے مرلہ ہوئی، اپریشیٹ تو نہ وہ جب استعمال کریں گے بیٹے ان کی اپریشیٹ ہوئی ہوگی، ان کو میں وقت سے پہلے دے دوں، یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے، ان کو وقت سے پہلے دے دوں، اور یہ بھی صحیح بات نہیں ہوتی، اور اکثر کہتے ہیں یہ بڑا گھر ہے، یہ ایسے ویسے، اس کا حساب لگوا کے تو آپ کو اس کو پیسے دے دو، وہ بھی نہیں ہوتا، وراثت ٹوٹے گی، کہا جائے گا 3 مرلے اس کے، 3 مرلے اس کے، 10 مرلے، اب تم 3 مرلے کے پیسے دے دو، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح سے اس چیز کو لے کے چلو۔ تو یہ ایک نقطہ بیچ میں ایسے ہی آیا تھا جو میں نے ایکسپلین کیا، تو جس نے ایک وراثت کا ایک نقطہ بھی غلط لگایا دوست کی، اور 3 دن سے زیادہ اس کو ڈیلے نہ کرو، آپ نے فرمایا آگ سے تانا جاتا ہے، لیکن سوسائٹی میں ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں لوگ، بری بات ہے نا یہ، جو ایسے ہوتے کون ہے ایسی بات کہنے والے، مجال کیسے ہو، جرت کیسے ہو ایسی بات۔ ہماری ایک فیملی میں ایک بچی تھی جس نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے، یہ آپ کی اتنی جائیداد ہے، مجھے دیں اتنے پیسے، دے تو دیے، نہ اس کو کوئی ملتا، نہ اس کو سلام کرتا، نہ اس کہ اس نے زندہ باپ کو کہا کہ مارو اس کو، مجھے حصہ دو پہلے جلدی سے، باپ بھی زندہ ہے۔ فارمولہ ایک بات ہے نا کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، جن لوگوں نے دیا ہوتا ہے اکثر پھر اولڈ ہوم میں بھی پڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ہم ریورس نہیں کر سکتے، اولڈ ہوم میں بھی پھر پڑے ہوتے ہیں، ان کی وہ ویلیو، ان کی رسپیکٹ۔ اب اللہ نے اگر ایک حکم دیا اس کی مشیت ہوگی، اس کی کوئی حکمت ضرور ہوگی، کہ نہیں تو اللہ بھی وہ ریلیکسیشن دیتا نا کہ تم دنیا میں وصیت بھی دے دی، ہبہ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، اور اگر کوئی اور ریلیکسیشن ہوتی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے، پھر لوگ سوجی کی ایک مدت اسے قید کر دیتے، حالانکہ اس پاک دامنی خود اپنی عورتوں کے اعتبار سے ہی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یا میں جو ایک پوائنٹ کہنا چاہ رہی تھی، اگر حضرت یوسف ہو اور اتنے متقی ہو، اتنے پرہیزگار ہو، وہ عورتوں سے بچے، اور ایک عورت ہو اور وہ بندے کے سامنے بے پردہ ہو کے ڈانس کرے، اور اس بندے کے پہ کوئی فرق نہ پڑے، اس بندے کو گھر جا کے وہ خواب میں نہ آئے، اس بندے کا دل نہ کرے کہ میں اس کی بیوی پکڑوں کیسے، اب میں اس کو کال ہی کر لیتا ہوں، پھر جب کال ہوتی ہے پھر شروع ہو جاتا ہے کام۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کو ہمیشہ سناتی ہوتی ہوں، اس نے کہا میں حج پہ جا رہی ہوں، اور جس سے بات کرتی تھی اس کی بیوی بھی ساتھ بیٹھی، پتہ نہیں وہ کتنی بے بس ہو، کوئی بیوی نہیں برداشت کر سکتی ہے اس سے، اس نے کہا میں تو جب تک ان سے بات نہ کر لوں تب تک تو میرے دن میں 3 4 5 کالیں ہوتی ہیں، اور بیوی ساتھ بیٹھی، اور وہ اکثر جو مجھے آگے سناتی ہوں کہتی مجھے اس طرح سے کہا کہ ہم لاہور چلتے ہیں، چلو میں ادھر سے پہنچتا ادھر پہنچتا، پھر میں تمہارے مسئلوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہوگی ڈسکس کر لیتی ہوں گی ہسبینڈ کی ایسی چھوٹی موٹی، لیکن اس کی بھی کہاں سے رخصت ریلیکسیشن مل جاتی، کسی عورت کو پرمیشن نہیں کہ نامحرم سے بات کرے، نیور، جب تک ہماری اسٹرانگ ٹریننگ نہیں ہوگی نا، پھر گھروں کا ماحول یہی ہو جائے گا، یہی گھروں کا ماحول بے حیا کیسے نظر آئے، گھروں کے ماحول کے انوائرمنٹ میں کیسے پتہ چلے کہ بھی یہ بڑی باحیا ہے بندی ہے، بس یہ بے حیائی والا کام کوئی نہیں کرتا، اپنے ہسبینڈ کے سامنے بھی ڈیپیاں لگانا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی، اور پھر اکیلے بھی لگانا، ادھر بھی لگانا، اس کا مقصد کیا ہے بتائیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگ دیکھیں، ہم، کس گناہ لگتا نہیں، وہ مسٹیک ہی نہیں لگتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، اس کا آیت سے جواب وہی صورت یاسین والا، گناہ کرتے کرتے گلے میں توقع آ جاتا، حق چھپنا شروع ہو جاتا، جب تک ایمان ہوگا اور اس رمضان میں توبہ استغفار پراپر ہو جائے، توبہ ہو جائے، پھر بھی توق کھل جائے گا گلے کا، اور پھر بھی حق نظر کچھ آنا شروع ہو جائے، جب اسی کے اندر ہی گمراہی میں پھری جانا پھر وہی اٹریکٹیو بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں اس پہ بندہ کہتا ہے آئی ایم دا بیسٹ، اب اس کو، اور پھر سارے اپریشیٹ بھی بہت کرتے ہیں، او مائی گاڈ تم اتنی زبردست لگ رہی تھی نا، اور تم وہاں گئی ہوئی تھی، تم یہاں گئی ہوئی تھی، اور پھر عورتوں کی چالیں سے دفعہ بے شک وہی سب کچھ، پھر ان کو لوگ سوجی ایک مدت کے لیے قید کر دیں، حالانکہ اس کی پاک دامنی خود اپنی عورتوں کے برے اعتبار سے ہی نشانی دیکھ چکے تھے، قید خانے میں 2 غلام بھی اس کے ساتھ
داخل تھے. ایک روز ان میں سے ایک نے اسے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں شراب کشید کر رہا. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا میری سر پر روٹیاں رکھی اس پر پرندے اس کو کھا رہے. تو انہوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں. یہ علوم ان علوم قرآنک پوائنٹ آف ویو سے اس کو بیسٹ خطبہ کہا جاتا ہے. حضرت یوسف جو یہاں پہ اسپیچ کریں گے نا, اس میں پہلے وہ اپنا انٹروڈکشن دیں گے میں کس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر کیا کہیں گے اور پھر اس طرح سے سٹارٹ لیں گے. میں ان لوگوں کو طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے, آخرت کا انکار کرتے, اپنے بزرگ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کرتا ہوں. ہمارا یہ کام نہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں, در حقیقت اللہ کا فضل ہے ہم پر تمام انسانوں اس قسم بندہ ہمیں نہیں بنایا, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ہائی لائٹ کریں, صبر اور شکر کی تھیم اس میں اب آئے گی. اے زندان کے ساتھیوں, تم خود ہی سوچو بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب, اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو اس کے سوا کچھ نہیں, بس چند نام ہے جو تم نے اپنے آباء و اجداد نے رکھ لیے. اللہ نے ان کے لیے ایک سند نازل نہیں کی. فرمایا فرما روائی اقتدار اللہ کے سوا کسی کے, اس کا حکم ہے خود اس کے سوا تم کسی بندی میں, یہ ٹھیک طریقہ راستہ ہے. اور پھر مگر اکثر لوگ جانیں. اے زندان کے ساتھیوں, تمہارا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے, رہا دوسرا سے سولی پہ چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے ہو. پھر ان میں سے کچھ کے متعلق خیال تھا کہ رہا ہو جائے گا. یوسف نے کہا اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. کہتے ہیں کہ جب یہ والا لفظ کا تو اللہ نے قید اور لمبی کر دی کہ تم نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کہا, تم نے کہا جا کے بتانا, جبکہ تم ڈائریکٹ مجھے بتا سکتے تھے. اور پھر شیطان نے اسے غفلت میں ڈال دیا, وہ اپنے رب شاہ مصر کے ذکر کرنا بھول گیا. یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اناج کی 7 بالیں ہری دوسری 7 سوکھی. اہل دربار, مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں, ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. اس رکوع کے ساتھ اور آپ کے مائنڈ میں کیا چیز ایسے چل رہی ہوتی ہے؟ آپ کے مائنڈ میں یہی چیز, کیا یوسف اور کیا کنواں اور کیا قید اور کیا آہستہ آہستہ بادشاہت کی طرف جان, قید خانہ. لیکن اس میں بھی علمیت کی بات, اس میں بھی اچھی بات نریٹ کر کے بتا رہے اور اللہ تعالیٰ بادشاہت کی طرف لے کے جا رہے. آزمائش دکھ غم تکلیف میں کبھی نہیں بھر, ہمیشہ آپ یقین کریں جیسے ایک بچی اس کا مسئلہ سسرال میں اور ایک سچویشن کریٹ ہوئی اور لڑائی جھگڑا, وہ نکل گئی اس میں سے. اس نکلنے کے بعد اس کو جو ترقیاں بلندیاں عزتیں معاملات ملے, اور وہ جو بیچارے پرابلمٹک سچویشن میں تھے, ہمیشہ آزمائش میں خیر چھپی ہوتی ہے اللہ نے, اور دکھ تکلیف سے نکال رہا ہوتا ہے اللہ میں. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھے 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں, اناج کی 7 بالیں ہری 7 سوکھی. اہل دربار, مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہے, اس طرح خوابوں کا مطلب نہیں. ان 2 قید میں جو شخص بچ گیا اسے ایک مدت دراز کے بعد بات یاد آئی. میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاؤں, مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے. اسے جا کر یوسف سے کہا اے سراپا راستی, مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہے, 7 بالیں ہری اور 7 سوکھی. شاید ان لوگوں کے پاس واپس آ جاؤ, شاید کہ وہ جان لیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب گائے خواب میں آئے نا تو کچھ تنگی پریشانی مشکلات, لیکن جب آئے کسی کو تو یہ کہنا نہیں, کبھی ہمیشہ کہنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے اللہ تعالیٰ خیر ہی نکالیں گے. اور پھر 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو. اس دوران جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو, باقی کو اس بالوں میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے, اس زمانے میں سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کیا. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں بحران رحمت ہوگا, لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی, وہ رس نچوڑیں گے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. مگر جب شاہی فرستادے یوسف کے پاس پہنچے اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا, اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا. انہوں نے کہا کہ پہلے میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ ایشو کرو تو پھر میں نکلوں گا باہر. اگر جو میرے پہ عورتوں والی بہتان بازی لگائی تھی نا اس کو پہلے دور کرو تو پھر. اب اتنا سسٹم سٹرونگ ہو چکا ہے کہ میں نے آپ کو بات سنائی تھی نا کہ سینچوریس مال کے اندر جو بچہ ہوا نہیں سنا,
اس سینچریس مال میں سے ایک بچہ اغوا ہوا نا، اور اس میں سے اکثر بچے اغوا ہو رہے تھے. اب یہاں دیکھیں، یہ میں تو ایپسٹین کو تو یہی بھیجتے تھے لگتا ہے پٹھان. وہ یو کے سے آئی فیملی تھی، انہوں نے دعائیاں ڈال دی کہ بچہ اغوا ہو گیا، بچہ، اور دنیا ہلا دی انہوں نے پورے اسلام آباد کی. اس کے بعد نا وہ دیکھیں کہ ایک خاص جگہ کیمروں میں سے پتہ چل گیا کہ بچہ ایک برقعے والی عورت اٹھا رہی ہے اور لے کے بھاگ رہی ہے، لیکن ایک خاص جگہ پہ پہنچتے ہیں، وہاں سے کیمرہ فوٹیج سب ختم ہو جاتی ہے. کوئی اتنی پلاننگ سے وہ نکلتے، اتنی پلاننگ سے وہ کرتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اب جو سسٹم آ گیا نا، آپ کو جب آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں آپ کو کیا کہتے ہیں، کیمرے میں دیکھیں. کیمرے میں جب آپ آنکھوں سے دیکھتی ہیں نا، آپ کا شناختی کارڈ، آپ کی ساری چیزیں کھل کے ادھر آ جاتی ہیں آنکھوں سے، آئیز کے ساتھ. ہمارے پاکستان میں بھی یہ سسٹم سیٹل ہو گیا. کیمرے میں دیکھیں، کیمرے میں دیکھیں، آپ کچھ نہیں کرتے، انگلی لگائے، ہاتھ لگائے، یہ کریں یا اس میں سے گزرے، بس کیمرے میں دیکھیں. کیمرے میں آنکھوں کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، میرا پاسپورٹ نمبر، میری شناختی کارڈ نمبر سب کھل جاتا ہے اسی وقت. انہوں نے اس عورت کے نا کیمرے میں آنکھیں بڑی کر 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 کے، اور اس سارے سسٹم کو یوز کر کے، تو دیکھا کہ یہ اٹک سے پتہ نہیں کدھر، میں نے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، اٹک کے قریب جگہ، وہاں جا کے ایک گاؤں ہے، اور وہاں کی یہ عورت، شناختی کارڈ سب نکل آیا، ہر چیز آنکھوں سے. ٹھیک ہے. تو جب وہ نکلا تو وہاں پہ کوئی 35 کے قریب بچے اغوا شدہ تھے جو انہیں وہاں سے نکالا. پتہ نہیں کیا وہ لوگ ہیں، اور وہاں کے جو اتنے بڑے بڑے اسمگلرز ہیں، کوئی خبر بھی نہیں آنے دیتے. کچھ یہ تو وہ بڑے کلوز لوگ جن کے ہوا ہوا تھا ساتھ، انہیں اسٹوریاں سنائی اور سارا بتایا، سارا کچھ نا، تو خبر بھی نہیں نکلنے دیتے باہر نا یہ پٹھان. اور یہ کس طرح سے بچے اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہر جگہ ہی ہوتا ہوگا. یہاں پہ اس نے کہا ایک ایف آئی آر آپ کی کٹی ہوئی ہے نا آپ کے خلاف، نہ آپ کی نوکری کر سکتی، نہ کبھی آپ آرمی میں جا سکتی ہیں، نہ آپ کبھی بھی کہیں نہیں جا سکتی. اسی لیے حضرت یوسف نے کہا لاؤ میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ. انسان اپنی ریپیوٹ کے لیے مر جائے، کہ میری ریپیوٹ کیا ہے، کہ کہیں تھانے کی شکل نہ دیکھنی پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلط حرکت نہ ہو، اور بچوں کی ٹریننگ ہو ایسی کہ بیٹا اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پہ جو فرماتے ہیں جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالیں اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتا. میں کچھ اپنے نفس سے برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی کا حکم دیتی، اللہ یہ کسی پر رب کی رحمت ہو. بے شک میرا رب بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ، میں ان کے لیے مخصوص کر لوں گا. جب یوسف نے اسے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ ہمارے یہاں قدر تو منزلت رکھتے ہیں، آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ. اس نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دو، حفاظت کرنے والا بھی اور علم بھی رکھتے ہیں. اللہ کے ناموں میں سے نام انی حفیظم علیم، میرے پاس علم بھی ہے اور میں آپ کی چیزوں کی حفاظت. انسان کے اندر اگر کیپیسٹی ہو اور اسکل ہو تو اس کی وہ آفر کر سکتا ہے کہ لا میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہوں، یا میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں کہ میرے اندر اللہ نے اسکل اسپیشل رکھی ہوئی ہے. ایک قید میں رہ رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، اپنی نالج کو کتنی اپ ڈیٹ کرتے ہوں گے، کیسی بصیرت ہوگی. انسان اگر متقی پرہیزگار ہو نا، اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی علم کے خزانے کھول دیتا ہے. پھر امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو نا تو پوری وحی بھی ان پہ آ جاتی ہے. اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ اور مختار تھا جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے، ہم اپنی رحمت سے اس کو چاہتے نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے مارا نہیں جاتا. ہائی لائٹ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمیں اولادوں کو کبھی اخلاقی پستی میں نہ ڈالے. یہاں سے بلندی پہ چڑھنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور نیچے گرنے والے بھائیوں کا بھی بتایا جا رہا ہے. حاسد نیچے گر کے رہتا ہے. اللہ ہماری آنکھوں میں ہمیشہ وہ خیر دے، ہمیں حکمت دے، ہمیں اچھا اخلاق دے، ہمیشہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے والے. آخرت کا اجر لوگوں پر زیادہ ہے جو ایمان لائے، خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. یوسف کے بھائی مصر آئے، اس کے ہاں حاضر ہوئے، انہوں نے پہچان لیے مگر وہ اس سے ناشنا تھے. پھر جب اس نے اس کا سامان تیار کرا چلتے وقت اس میں اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں میں پیمانہ بھر کر دیتا ہوں. آپ سوچیں زندگی میں اس شہر کے اندر بھی میں نے قدرت کا قانون دیکھا ہے. اور کیا قانون دیکھا ہے، نمرہ بات سنیں، کیا قدرت کا قانون دیکھا ہے. جس کو دھوکہ دیتے ہیں نا اسی کے در پہ مانگنے کے لیے پہنچنا پڑتا ہے. جس کو آج تک میں نے قدرت کا قانون دیکھا، یقین کریں، پھر رو رو کے معافیا مانگتے کہ میں نے کیا ہمارے آگے. ایک شخص تھے یہاں پہ، ان کی مل تھی تو 3 لوگوں نے مل کے ان کو دھوکہ دیا تھا، 3 لوگوں نے. اور اس وقت جو اس کا حال انہوں نے کیا تھا، اس بندے کو بچارے کو شوگر ہوگی، وہ بیمار پڑ گیا، جمع پونجی ساری غلط دھوکہ کر کے دوبارہ اس کو اللہ نے فل عروج دیا.
اور وہی پستی میں گرے. اور وہ کہتے تھے جیسے بندہ وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ شخص تھا نا، اس کے یہاں پہ اتنی بڑی چیز لٹکتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کچھ کہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہاں پہ ایسا ہلکا سا نیزہ لگایا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے بھی کچھ کہا بھی نہیں، صرف ایسے نیزہ لگایا کہ جا چلا جا، تو میرا یہ حال ہوا. اور وہ کہتے تھے ہمیں آپ کی بددعا لگی. اس نے کہا اور نہیں کہا میں بددعا نہیں دیتا تھا کبھی بھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے میری رات کو اس کا آخرت میں بدلہ دے، مجھے صبر کی توفیق دے، میں بددعا کبھی نہیں دیتا. اللہ نے بددعا دینے والا بنایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بددعا دینے والے نہیں تھے. بددعا دینے کا تو حکم ہی نہیں ہے، اجر ضائع ہو جائے گا. دعا دینی ہے اور پھر دیکھیں اپنے آپ کو لٹا کے لگے گی. اس لیے اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، تیار رہیں، انجام بہت برا ہوگا. ان لوگوں نے گلے کے بس جو مال دیا تھا چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دیے. یوسف نے اس پر امید رہی گھر پہنچ کر اپنے واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے، یہ فیاضی پر احسان مند ہوں گے. عجب نہیں پھر پلٹیں گے جب اپنے باپ کے پاس گئے، ابا جان آئندہ ہم غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں گے تو ہم غلہ لیں گے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ایسا بھروسہ کروں جس سے پہلے تمہارے بھائی کے معاملے میں کر چکا؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، سب سے بڑھ کر ہے. پھر جب انہوں نے اپنے سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی انہیں واپس دے دیا. وہ پکار اٹھے ابا جان ہم کیا چاہیے، دیکھیے ہمارا مال بھی واپس دے دیا، اور اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کی اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. ایک بار شطر زیادہ لے آئے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا، جب تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمانہ دے دو اور ایسے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، اللہ یہ کہ کہیں تم گھیر لیجئے. جب انہوں نے اس کو اپنے پیمانے دے دیے تو دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. پھر اس نے کہا ہے میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. اس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو میں نے بھروسہ کرنا ہے اسی پر کرے. واقعی یہی ہوا جب اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازے سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں کھٹک تھی، اسے دور کرنے کے لیے اپنی کوشش کری. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ اس معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے. یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچتے تو اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے بتایا میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں. ہائی لائٹ کریں کیسا توکل تھا. اصل علم کی حقیقت کیا ہے؟ اصل علم کی حقیقت یہ ہے عقل، فکر اور حکمت. یہ مل جاتی بندے کو اور ایسا توکل بندہ چپ کر جاتے، انشاءاللہ نیکسٹ سٹیپ اچھا ہو جائے گا. جب یوسف ان بھائی لڑنے سے جھگڑنے سے باتیں کرنے سے کوئی فائدہ ملتا؟ بحث کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جب یوسف ان بھائیوں کے سامان لدوانے لگا تو اس نے بھائیوں کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے پکارا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو، اور انہوں نے پلٹ کر جواب دیا تمہاری کیا چیز کھوگی؟ سرکاری ملازمین نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور ان کے جمع دار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شطر ہے، اس کا میں ذمہ لیتا. ان کے بھائی نے خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، ہم چوریاں کرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری جھوٹی بات نکلی تو کیا سزا ہونے کا؟ اس کی سزا جس کے سامان سے چیز نکلے آپ ہی اپنی سزا رکھ لیجئے، ہمارے ہاں تو ظالموں کو سزا دینے کا یہ. تب یوسف نے اپنے بھائی سے خرجیوں کی تلاشی لینے کو کہا. بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کی شاہی شان اپنے بھائی کو پکڑتا، اللہ یہ کہ اللہ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں. اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو صاحب علم سے بالا تر ہے، سب سے اوپر ہے. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا. اس جملے میں نا کوئی ایسی چیز چھپی ہوتی ہے کہ انسان کو صحیح محاورہ چور اور چتر کیسا ہوتا ہے یہ آپ کی زندگی میں نہیں فیس کیے ہوں گے. چور اور چتر ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا کچھ ہم نے فیس کیا کہ میں بتا نہیں سکتی. یہاں پہ ہم آفس میں بیٹھ کے چیک کرتے ہیں بکس کا، کتابوں کا، یہ اتنے لاکھ کا ایسے ایسے سارے ہم بیٹھ کے چیک ہو. اچھا میں دے رہی ہوں ایسے اور ایسے اور ایسے ایسے اور باہر جا کے اس بندے کو چیک ہی نہ کریں. اس کے بعد آپ کہہ کے دیکھیں ایسے اور ایسی جھگڑے ایسی لڑائیاں ایسا نہ ہو. زندگی میں کئی لوگوں کے اس طرح کے کریکٹرز ہوتے ہیں چور اور چتر، چور اور چتر، اور جو بہت تیز ہوتے ہیں کام میں نا، بہت زیادہ ایکسٹراڈنری.
کوئی نہ کوئی کام ان میں غلط ہوتا ہے، یہ تجربے نے سکھایا، آئی سویر۔ اور ان بھائیوں نے کہا چوری کرے تو تعجب کی بات، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری، یوسف نے پی گیا حقیقت ان پر کھولی، زیر لب اتنا کہہ دیا کہ بڑے ہی برے تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ سے جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ ایک دم انہیں آئی لیکن پھر صبر کر کے، اور انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، عزیز اس کا باپ بہت برا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفیس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا با خدا دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے، گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے، ان میں سے سب سے بڑا تھا بولا تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے، اس سے پہلے یوسف کے معاملے جو زیادتی کر چکے، تمہیں معلوم ہے اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کرے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہے بس وہی ہم بیان کریں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے، جب ہم نے اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے۔ باپ نے داستان سنی، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو سہل کر دیا، اچھا میں اس پر صبر کروں، ہائی لائٹ کریں اس صبر کو، اینڈ میں دیکھتے ہیں کہ کس بات کیسے کیسے حضرت عائشہ کا صبر، حضرت یوسف کا صبر، حضرت یعقوب کا صبر، بعید نہیں اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے، اس سب کچھ جانتا ہے، اس کے اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹتے جا رہے، اس کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد، نوبت یہ آئی کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے، ابا جان آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، ہائی لائٹ کریں اس بات کو، میں اپنی پریشانی 86 آیت اور 87، میں اپنی پریشانی اور غم صرف اللہ کو بتاتا ہوں۔ کیا نوٹ بنا اس کے ساتھ آپ کا؟ میرے بچوں جا کر یوسف اس کے بھائیوں کی کچھ ٹول لگا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، اس کی رحمت سے بس کافر مایوس ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہونے عرض کیا اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں، ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے، آپ ہمیں غلہ عنایت فرمائیے، ہم کو خیرات دے دیں۔ برا کام برا انجام، یاد رکھیں ہمیشہ اسی کیٹیگری میں رہیں گے پھر خیرات پہ، اگر غلط کام کریں، کسی کے حق مار لینا، کسی کے پیسے نہ دینا۔ میں کسی کا سن رہی تھی کہ آپس میں اتنی دوستی اتنی فرینڈشپ تھی، تو لین دین آپس میں کیا انہوں نے نہیں لکھا، اور وہ مانے گا، اور اتنی پرانی دوستی پھر خیرات ہی کھائیں گے۔ اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ، اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے ہائے کیا تم یوسف؟ اس نے کہا ہاں۔ کیسا سین ہوگا نا، ویسے میں یوسف ہوں، میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، حقیقت یہ ہے اگر کوئی تقوی اور صبر، اگین نوٹ کریں، اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے گا تو اللہ کے ہاں سے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ باپ کو نیکی کی خوشبو کیسے آ گئی؟ باپ کو خیر کی خوشبو کیسے آ گئی؟ باپ کو بیٹے کی خوشبو کیسے آ گئی؟ جب کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے تو فضا اور ہوا میں ایک اور سی چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، انٹیوشنز ہوتی ہیں، بندے کا دل کچھ کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو تھے بھی پیغمبری والے، انہوں نے کہا باخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ بس یہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو دعا ہے نا، کہ جو حضرت یوسف مانگیں گے، بیسٹ دعا میں سے، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ سب سے بڑھ کر رحم فرمائے، جاؤ میرا قمیض لے جاؤ، میرے والد کے منہ پر ڈال دو، اس کی بنائی پلٹ آئے گی، اپنے سب اہل و عیال کو اب میرے پاس لے آؤ۔ کیسی فیاضی، ایک منہ پہ تانا نہیں مارا، ایکسپریشن بھی نہیں، باڈی لینگویج بھی نہیں، خوش دلی سے معافی، یہ ہے اللہ والوں کی کوالٹی اور نبوت کے درجے پہ پہنچنا۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ، اس کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کرا، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم اب تک اپنے پرانے خط میں پڑے ہوئے۔ سوچے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیسی ہمیں چیزوں کو سکھا رہے ہیں۔ کبھی بھی اللہ کے ساتھ اپنی امید کو لوز نہ کریں، ڈونٹ لوز ہوپ۔
آخری وقت تک وہ اپنے بیٹے کے لیے کیسے دعائیں مانگ رہے تھے، لاسٹ مومنٹس تک خیر کی دعائیں مانگے، بھلائیوں کی دعائیں مانگے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی سارے معاملات، یہی اپنی اولاد کی، ایمان کی، ہدایت کی، ان سب چیزوں کی دعائیں کتنی. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈالا، یا کہ اس کی بینائی اود آئی. اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے مجھ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کیجئے، واقعی ہم خطا کار. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، بڑا معاف کرنے والا ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں کو. چلو اب وہ ستیلے بھائی تھے، مطلب دوسری ماں سے تھے، والد تو ایک ہی تھا، لیکن سب کو ساتھ بٹھا لیا. دلوں میں ہم وسعتیں کیسے پیدا کریں؟ آسمان والے کی وسعت کے اگر ہم ڈیزرو کرنا چاہتے ہیں تو زمین میں ہماری وسعت کیسے پیدا ہو؟ چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن و چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد سب نے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا، سب کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت میں، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا. حالانکہ شیطان میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا چکا. واقعہ یہ ہے میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت کا کام پورا کرتا ہے. بے شک وہ علیم و حکیم ہے. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میرا سرپرست ہے. ہائلائٹ کریں 101 آیت. کوئی مشکل، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، اس وقت یہ دعا مانگے. حضرت یوسف نے یہ دعا مانگی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. اے زمین و آسمان کو تھامنے والے، مجھے آپ کا سہارا چاہیے، آپ مجھے تھام لے تاکہ میں کوئی بدلہ نہ ان سے لوں، میں کوئی بری بات نہ ان کے بارے میں سوچوں، میں کوئی بری. اللہ سے مدد مانگی تھی کہ اتنا بڑی چیزوں کو تو تھام لیتا، اللہ مجھے بھی تھام لے. جب بھی کوئی مشکل وقت ہے، کوئی بات ہو، ہمیشہ یہ والی دعا مانگی کہ رسپونڈ کرنے کو دل کرے، جواب دینے کو دل کرے، کسی کو یہ کہنے کو دل کرے، اسی وقت یہ دعا مانگی. اینی بڈی کہ کسی نے کیا سیکھا اس میں سے، سورہ یوسف میں سے جو کہنا چاہے. سب سے پہلی چیز، قید میں بھی تھے تو دو لوگوں کے ساتھ دوستی کر لی. وہ دوست کیسے بن گئے؟ بادشاہ تک پہنچانے والے وہ قیدی بن گئے. کسی بندے کو حقیر نہ جانے. جب بھی کوئی اپرچونٹی ہو اپنا سرکل بڑھائے، اپنے فرینڈز بنائے، اپنے لوگ بڑھائے، اور استعمال کرنے کے لیے نہیں بڑھائے. ہمیشہ بندوں میں سے اچھا بندہ وہ جس کے جاننے والے ذات ہیں. بندوں میں سے اچھا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا اپنا سوشل سرکل سلام کو عام کر اور بھوکے کو کھانا کھلا. فرینڈ شپ میں کھانا بھی کھلاؤ شاباش. ہم نیک آدمی، جیل میں بھی انہوں نے تبلیغ کی اور وہاں نوجوان ایمان لے آئے. کوئی بات کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے سے خواب کی تعبیر نہ پوچھو اور پھر ہر کسی کو اپنے خواب سناؤ بھی مت. یہ انہوں نے اپنے بچوں کو منع کیا. کن لوگوں سے؟ بے دین لوگوں سے خواب کی تعبیر مت پوچھے. عورتوں میں سے جو پوچھی جائے تو دیکھے کہ ناقص العقل نہ ہو اور صوم و صلات کی پابند ہو. اگر آپ جاہلوں میں سے اگرچہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی اور بہت پڑھا لکھا بھی، لیکن قرآن کا علم نہ ہو تو کبھی خواب کی تعبیر نہ پوچھیں. اب عجیب و غریب تعبیریں بتائیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ ام المومنین نے خواب دیکھا، اپنے خاوند کا نام سلام بن مشکم دیکھا تو انہیں مطبع میں خواب دیکھا کہ چاند کو اپنی گود میں گرا ہوا دیکھتی ہوں، اور خواب میں دیکھا تو چاند میری گود میں گرا. تو جب اس نے خواب دیکھا تو اس کے خاوند نے اس کے اوپر تھپڑ مارا. اس نے کہا اس وقت تو جو مدینہ کا چاند ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی، یہ چاند تیری گود میں کیسے گرا؟ اور پھر ان کی حضرت صفیہ کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو خواب پورا ہونے کا جو اندازہ ہے نا، عشاء کے بعد کا خواب دیکھا تو بہت لمبا پیریڈ لگے گا اس کو پورا ہونے. آدھی رات کو خواب دیکھا تو کچھ سال لگیں گے، اور سحری کے میں خواب دیکھا تو چند مہینے میں پورا ہونے والا. اور فجر سے پہلے پہلے والا خواب جو ہے وہ بھی سچے خوابوں میں سے ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ جو بادشاہ کے نام پہ پیغام تھا اور ساتھ انہیں بھیجا تھا، اس پیغام کو پھر بھی اتنی دیر لگ گئی. اس لیے اللہ سے اسٹرانگ کنیکشن، اللہ سے اسٹریٹ بات کرنا، اللہ سے مدد مانگنا. اور علم انسان کو فرش سے تخت تک، بادشاہت تک پہنچا دیتے. علم کا راستہ کبھی نہ چھوڑیں. کتابیں پڑھیں، بکس پڑھیں، اچھی صحبت اختیار کریں. اور یہاں پہ اگر حیران کن تعبیر وہ بتاتے تھے. اب عورتوں کے قصے میں سے آپ نے کیا سیکھا؟ یعنی بڑی اب کچھ بتانے عورتوں کے قصے میں یہ دیکھیں گا زلیخا صاحبہ کے جو بیانات تھے اور جھوٹ تھا اور وہ سرکل تھا، وہ سب جائز ہوتا ہے جب ایک سرکل اس طرح کا بن جاتا ہے نا، جب فرینڈشپ کا سرکل بن جاتا ہے.
اور پھر آپ دیکھیں کہ انہی کو شیلٹر دینا، انہی کو کور کرنا، گھر میں جو مرضی بچے بچیاں کر، بے بس ہے ماں باپ، بے بس ہے، ہیلپ لیس ہے پیرنٹس. اور پھر یہ ہے کہ صدقہ دیں، اور وہ سونے سے پہلے دعا پڑھ کے سوئیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس خواب کی تعبیر ہے تو کچھ مجھے واضح طور پہ دکھا دے تاکہ میں اس کے مطابق صدقہ کر دوں. آمین. بس بیسٹ یہی چیز ہے، یہ بیسٹ بات یہی ہے نا. اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کا موقع نہ ملنا. انہوں نے کہا مجھے قید خانے میں ڈال دیں لیکن اس گناہ گار سوسائٹی میں، اس کے اندر میں نہیں رہنا چاہتا. اب کہاں میں نفس کیا ہے؟ یہ جو نفس ہمارا سے پارا سٹارٹ ہو رہا ہے، نفس ہمارا وہ نفس ہے جو گناہ کر کے انسان خوش ہو اور گناہ کے مزے لے، خوشی ایسی ہو کہ قلب کی کیفیت میں راحت محسوس ہو، اور یہ نافرمان روح بنتی جاتی ہے. اگر اس نفس امارہ کو لوامہ جو ہے، کئی مرتبہ انسان غلبہ شہوت میں آتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے اور ندامت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نفس امارہ کو لوامہ میں تبدیل کر دے. اگر نفس لوامہ میں آپ اس کو تبدیل کر رہے ہیں، جس نے ملامت کیا ہے، آپ اچھا پیسے بھی ضائع کر لیں، کچھ خرید لیں، کتنا دل پہ بوجھ جاتا ہے، اچھا کیوں کیا، نہ کرتے اس کے بغیر بھی گزارا یہ، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکی لکھتے ہیں. اس کسی کے ساتھ کچھ مس بہیو کیا، یہ اچھا کام بھی کر رہی ہوتی ہے، ایسے نیکسٹ ٹائم میں اس کو ایسے کروں گی، ایسے کروں گی، پلیز اللہ تعالیٰ سوری. اگر اس سٹیج پہ ہے تو اگلی نفس مطمئنہ ہوگی، گناہ کے بارے میں دل میں نفرت آنا. لیکن امارہ کو آپ نے لوامہ میں تبدیل کیا اور لوامہ مطمئنہ بنے گی، یہ مطمئنہ ریکوائرڈ ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، گناہ اچھا ہی نہیں لگتا نفس مطمئنہ کو. نیکی کی زندگی گزارنے کی اس پہ کیفیت ہر وقت طاری ہوتی ہے. اس کو کچھ اپنی روح کی غذا کے لیے قرآن اور نیکی اچھی لگتی ہے. اس کی طبیعت پہ بار آتا ہے ناگوار چیزیں دیکھ کے. جو چیزیں شریعت میں پسند نہ ہو وہ نفس مطمئنہ کو بالکل اچھی نہیں لگتی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس کی نفس امارہ ہو، وہ 70 سال کی بھی عورت بیٹھ کے میوزک، ناچ گانا سب انجوائے کر لے گی، اس کو باہر ہی نہیں کو محسوس ہوگا، اس کو سارے غلط کام صحیح لگ رہے ہوں گے. لیکن اگر ایک ینگ ایج میں بھی اس نے نفس مطمئنہ بنائی ہوئی ہے، اس نفس کا حال حدیث مبارک میں آتا ہے. رسول اللہ ایک شخص کے بارے میں جس انسان کا بڑا خیال رکھے، اس کو پلائے، اس کو کھلائے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے، راحت کا سامان کرے، وہ صاحب اس بندے کو ہر موقع پر نقصان پہنچائے، ذلیل کرے. اے اللہ کے نبی، یہ تو بہت ہی برا آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا اپنا نفس ہے، تم اسے کھلاتے ہو، پلاتے ہو، اچھے کپڑے پہناتے ہو، تمہارا نفس اللہ رب العزت کے سامنے ذلیل ہونے والا ہے. جنت 2 قدم میں ہے. اپنے نفس کو برائی سے روک لیں، پہلا قدم، دوسرا قدم جنت میں. اپنے نفس کو اپنے نفس کو اپنے نفس کو لان تان کریں، اپنے نفس کو سمجھائیں، اپنے نفس کو پینلٹی ڈالیں. جب بھی میں سے کوئی غلطی ہوتی ہے میں کہتی ہوں اچھا میں اللہ تعالیٰ اتنے ڈبے میں پیسے ڈالوں، میں اس بندے کو اتنے دوں گی اگر میں نے اس کی تذلیل کی ہے، اس کو کچھ کہا یا فالتو نوکر کچھ بھی، کہ ایسا دوبارہ نہیں کروں گی. اللہ اپنے آپ کو خود کفارہ کرے. یہ قرآن کی چیز ہے نا. اصل دشمن اپنا نفس ہے، کوئی باہر سے نہیں. یاد رکھیں، اپنے اندر ہم نے غور کرنا ہے. بڑا دشمن نفس ہے، اس کو بچائیں. نفس کے شر سے بچنے کی دعائیں خوب مانگیں. جلفی نفسی نورا، کثرت سے یہ والی دعائیں مانگا کریں. بندہ صرف دعا کا محتاج ہے. نفس کیا کہتی، مجھے اپریشیٹ کرو، مجھے بڑا بناؤ، مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو. اب یہ اتنا دعا مانگنے کی ضرورت ہے نا. بندہ وہی خزانوں والے کیسے بنے؟ تقویٰ سے، خوف خدا سے، اچھی بات کر کے، صبر کر کے، شکر کر کے. اور زلیخا کی حسرت کے الفاظ ہی بنے رہ گئے، کاش اور میں یہ کچھ کر ہی نہ سکی. وہ گناہ سے بچ گیا اور ترغیب دینے والی بعد میں بھی کہتی رہی میں اس کو صحیح طرح گرفت نہیں کر سکی. آخرت کی نعمتیں کیا ہیں؟ آخرت کے 4 باغ ہیں، فردوس، ماوا، نعیم اور عدن. 4 ہی مکان ہیں، دارالخود، دارالسلام، دارالمقام. اور پھر ہر مومن کو 4 مشروب دیے ہیں، دودھ، پانی، شہد اور شراب طہور. یہ شراب طہور کیا ہے؟ سورۃ دہر میں کیا آتا ہے؟ پہلے پہنچے گے آپ کی ریسیپشن ڈرنک ہوگا، پھر پانی کی نہریں ہوگی، پھر شہد کی ہوگی، پھر اینڈ میں اللہ کی مجلس ہوگی. آج تمہیں تمہارا رب اور زنجبیل یہ شراب طہور پلائے گا جس میں نشہ نہیں ہے، اور اس پہ مہر لگی ہوئی ہے ادرک کی. اور یہ والی ہاں جی، وہ قرآن کے ورڈز میں وہی آتا ہے کہ یہ اسٹیمپ اور ایسا ڈرنک ہوگا جس کو کبھی کسی نے، اور رب تمہیں اپنے ہاتھ سے پلائے گا. لاسٹ یہ ہوگا. عطا سے کیا مراد ہوتی ہے؟ عطا کیا ہم نے اس کو. یہ حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے وہاں عید کا دن ہوگا.
فرشتے تحفے لے کے آئے، بند ڈبے ہوں گے جو چاہے جیسے جنت کے بڑے بڑے پیکس ڈیکوریٹڈ، ہر جنتی کی عید کے دن یہ گفٹ دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے. اس نے مومن کو کتنی خوشی ہوگی. آج خداون یہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے ہوگی، دنیا میں وہ چیزیں کسی نے دیکھی نہیں. گفٹ پیکس کیے ہوں گے اللہ نے آپ لوگوں کے، ہم لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. کیا خود عہدہ مانگنا جائز ہے اس سلسلے میں؟ ہاں جی، اگر آپ کے اندر کوالٹی ہے تو مانگے. اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی، اس کے بعد جو حضرت موسیٰ اور آگے نسلیں چلی، ایسا احسن طریقے سے گزرا کہ قانون بن گئے، اور جو سلسلہ تھا ہر طرف اس قدر فراوانی رزق ہوگی، اور سارے کے سارے پار لگ گئے نا. حضرت یوسف حسن اور ان کی یہ جو بیوٹی تھی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. انہوں نے معراج پہ دیکھا کہ میں نے اپنے بھائی یوسف کو دیکھا، اور آدھا حسن دنیا میں آدھا حسن اس کے پاس. اتنا حسین کہ آ کے ان کے حسن کو اپریشیٹ کیا. نظر کا لگ جانا، کیا کریں، نظر بد کا واقعہ بہت سے لوگوں کو نظر لگتی ہے. نظر بد کے لیے سب سے بڑا فارمولہ کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں. بڑی دفعہ سمجھایا پر کرتا مجھے لگتا ہے کوئی نہیں. اور اور آیت الکرسی، دعائیں. ہاں جی. اور ہاں جی، سب سے پہلے تو یہ والی بات ہے نا، نعمتیں چھپائیں تاکہ لگے ہی نا. وہ دیکھیں کسی کا حسن دیکھ کے ماشاء اللہ کہنا، وہ صحابی جس کو بلانے کے لیے اس کا اتنا حسین ہو وہی گر گیا. آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایسے کہا. آپ نے کہا جلدی کر. کیا کر؟ یہ لے وضو کا پانی، جا اس کے سر پہ بہا. جب مولانا سلفی اور یہ لوگ تھے نا، تو وہ ہمیشہ نیک لوگوں سے وضو کا پانی مانگتے. جب کوئی آپ سے آپ کا وضو کا پانی مانگے اس کو انکار نہ کرے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وضو کا پانی وضو کر کے، اور اگر بہت زیادہ جادو کے اثرات ہیں تو غسل کر کے بھی دیں اپنا پانی، اور یہاں سے ہاتھ پھیر پھیر کے دیں. کیونکہ مومن کے پاس نور ہوتا ہے اور شیطان ہوتا ہے منافق کے پاس. مومن کے پاس ہر جگہ نور ہے. میرے پٹھے نورانی، میرا جسم نورانی، میری آنکھیں نورانی، میرا سر نورانی. اس کے پاس نور ہوتا ہے ساری چیزوں کا. جب وہ پانی کو بہائیں کیسے؟ بخاری کی حدیث میں ذرا کلیئر کٹ پورا بتایا کہ وضو کا پانی لیں. میں کہتی ہوں آپ سارے کریں. ماں کے ساتھ زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ جتنا شیطان اس کا صلاحیت کر رہا ہے. مولانا سلفی سے مجھے کہتے تھے کہ اتنا اس کو جنت نصیب کریں ان کو، کہ اتنا اس کو پروپوگیٹ کریں کہ خدا کے لیے شیطان کے سر میں خاک ڈلتی ہے جب آپ اپنے سر پہ. کیوں وضو کا پانی؟ مجھے تو اس کی بھی حکمت کی کیا چکر ہے اس وضو کے پانی میں. اور اس کو ٹب میں ڈالو. آپ زمزم سے وضو کریں اور اس سے کرائیں، پھر اپنے سر میں بچوں کے ڈالیں، اور پھر دعائیں مانگیں. اور پہلے پڑھائی کریں اور پھر وضو کریں، اور پھر ڈالیں ان کے سروں میں. بتانے لگے آپ نے پانی رکھا ہے ڈبے میں، اور نیچے بھی ٹب ہے، اور آپ نے کلی بھی کی ہے، سارا پورا پراپر وضو کیا ہے، اور ہاتھ ہیں ایسے، اور سب کچھ دھو لیا. اب آپ اس کے سر میں ایسے رکھیں گے پیچھے ٹب، اور پیچھے ادھر سے ڈالیں گے کہ پیچھے کو جائے گا، پیچھے کو جائے گا. شیطان تمہاری گدی پہ سوار ہوتا ہے، اس کو اتارنا ایسے ایسے. جب چام چلٹ کسی کو بیٹ چپک جاتی اس کو کیا کرتے تھے؟ کبھی دیکھا تھا وہ سین؟ میں تو اپنی زندگی میں دیکھا ہوا ہے نا. اس کو سا گرم لوہے کا چمٹا کر کے نا، تو پھر اس کو اتارتے تھے، اور اتنا گوشت بھی کھا جاتی تھی. آپ کے بچے کو ایسے کر کے شیطان نے پکڑا. آپ نے کوئی فارمولہ چھوڑنا نہیں جو اس پہ نہیں. صبح شام کی دعائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گولی سے کام چل جاتا ہے. اب اس جنگ میں پورا میزائل چل رہا ہے، تو کئی دفعہ شیطان کو اتنا حاوی ہوتا ہے میزائل مارنے پڑتے ہیں، اور چھوٹے موٹے بندے پھر یہاں سے پھر آپ نے بہانا ہے اس کو، جو وضو کا نیچے پانی ہوگا معوذتین پڑھ کے اس کو پھر کہیں پودوں میں ڈالنا ہے کہ پھینکنا نہیں ہے آپ نے اس کو بھی. تو یہ میں سوچتی تھی یہ ہے کیا چکر. وہی پانی جو آپ نے ڈبے میں رکھا ہے، وہی پانی جو ادھر تک ڈالا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلا وضو کرایا گیا، اس پہلے وضو کے ساتھ انہوں نے اسے چکھا، میٹھا شہد. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آب کوثر کا آپ کے حوض کا پانی ہے، اس سے آپ کو وضو کرایا جا رہا ہے. جب ان کا وضو ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نہیں یہ وضو کروں گا جب تک میرے امتیوں کو اس میں سے کچھ حصہ نہ دیا جائے. آپ نے فرمایا تیرا امتی جب وضو کرے گا اس میں سے چند قطرے حوض کوثر کے ہوں گے. جیسے کہتے ہیں انار آپ خود ہی کھائیں، پورا کسی کو نہ دیں. آپ نے فرمایا انار کے اندر چند دانے ایسے ہیں جو جنت سے آئے.
اپنا انار پورا کھاؤ. انار کو اتنی شفا، اس کے چھلکے کو شفا، اس کے پانی کو شفا، اس کے لیور کا علاج شفا. گولڈ ڈرنک کہہ دیا، سارا انار باہر کے ملک میں چلا گیا، ہمارا بچا ہی نہیں اب ادھر اس وقت. سارا ایکسپورٹ ہو گیا جب سے انہوں نے ہر چیز میں انہوں نے انار ڈالنا شروع کر. جتنی ڈشیں سیلڈ بناتے ہیں اس کی میرینیٹ سب انار ہی انار انار ہی انار کر. اس طرح یہ جو وضو کا پانی ہوتا ہے نا، لوگ ایسا اس کو کرتے تھے کہ جب بچ جاتا اس کو فٹافٹ سر میں ڈال، ہمیشہ ڈبے میں لے کے لوگ وضو کر، بڑے اہتمام سے بیٹھ کے وضو کرتے تھے. اور ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں کو آئیڈیا تھا کہ کتنی جب آپ وضو کر لیں 40 احادیث جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اذان کے بعد، دین وضو کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا جو دعا مانگو. آپ نے وضو کیا، پانی لیا، ادھر ڈالا، دعا مانگی، اللہ اتنا فتنوں اور شیطان کا زور ہے. سوئی نیچے پھینکو گرے نہ اتنا شیطان، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا جن ہے جو حاوی ہوتا ہے سب چیزوں کے اوپر. ایک گھر تھا جس میں انہوں نے کہا کہ والدہ کو کہا کہ آپ ہی پڑھائی کریں گے. وہ مجھے بتاتی ہے لائلہ باجی میرے دونوں بیٹے ادھر سوتے تھے، تو جو مولانا صاحب نے مجھے پڑھائی دی نا، تو کہتی تہجد کے وقت پڑھائی دی تھی. کوئی بات نہیں سنتے تھے، نمازوں کے لیے اٹھتے نہیں تھے. کہتی ایسے حالات تھے. کہتی میں قسم کھا کے اس بات کو کہتی ہوں لائلہ باجی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نیند میں نہیں تھی، میری آنکھیں کھلی نہیں. کہتی ایک ہفتہ ہو گیا پڑھائی کی، جمعرات کا دن تھا اور جمعے کی رات ہونے والی تھی اگلی نا. تو کہتی اس وقت میں نے وہ سورہ البقرہ پڑھی، پھر 5 سورہ پڑھا، پھر منزل پڑھی. تو کہتی اس کے بعد نا مجھے ایسے لگے کہ کوئی نا اسمیل سی آ رہی کمرے سے، اسمیل سی. کہتی نائلہ باجی میں قسمیاں کہتی ہوں میں نے ایسے دیکھا سیاہ کالے کتے نکل کے اس کمرے سے جا رہے. شیطان ہوتا ہے نا کتا. کہتی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 3 سیڑھیاں تھی ایسے، تو کہتی کتے نکل کے اس کمرے سے جا رہے سیاہ کتے. تو کہتی جیسے ریوڑ سا ہوتا ہے نا، کہتی کہ میرے نا پسینے جو آئے نا تو میرے پاؤں کے نیچے سے بھی پانی ایسے بہنا شروع ہو گیا. میں نے سنا رہی، میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے. تو کہتی میں نے یہ دیکھا. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے بچوں کو کس چیز نے بیچاروں کو. تو یہ حضرت یوسف کے قصے میں میرے بچوں میں تمہیں شیطان سے نجات دلا کے چھوڑوں. میرے بچوں شیطان نے تم سے یہ کرا. بچے تو بیچارے فطرت پہ پیدا ہوئے تھے، وہ تو مسلمان پیدا ہوئے تھے، ان تو وعدہ الست نے اللہ کو پہچانا تھا، انہوں نے وہاں تو کلمہ پڑھا تھا. اس کو تو ارد گرد کے حالات نے اس کے ساتھ کیا کیا. اب ہم دیکھیں اس چیز کو. اب نظر بد برحق ہے. نظر بد کے جو واقعات ہے سہیل بن حنیف، اور اس زمانے میں اللہ کے نبی سے ایک بچی کو لاتے تھے اور پھر آپ نے فرمایا غسل کرنے کے صحابی ربی بن عامر گرے اور ایسا خوبصورت جسم تھا ان کے صحابہ نے ایک بڑی خوبصورت عادت جو مسئلہ پیش ہے نبی کی سامنے حاضر کرتے اور پھر کوئی اچھی چیز لگتی تب بھی آپ نے کہا ماشاء اللہ کا بارک اللہ بہت زیادہ کہا کرو اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، اس کو وط رکھا کرو. آپ نے فرمایا سہل بن حنیف نے وضو کیا، پھر پانی دیا اور اللہ نے اس کے بعد بیماری دور فرما دی. اور اللہ نے ہمیں یہ علاج بد کے چند مسائل بھی بتایا. کسی دل میں کوئی بات ہو، اس کے پاس نعمتیں ہوں اور حسد کریں تو ان نعمتوں کا چھپانا جائز ہے بلکہ بہتر ہے. اصل تو ہے نعمت کا اظہار کرنا. تو جب دل میں یہ بات ہو کس نعمت کا اظہار کر حسد کریں گے تو پھر نظر بد سے بچنے کی تدبیر کریں. شرعاً اللہ نے اس چیز کو جائز رکھا، حکم دیا. کسی کا گھر اچھا، لباس اچھا، شخصیت اچھی، بچہ اچھا، نعمتیں اچھی، ماشاء اللہ اور بارک اللہ کو بہت زیادہ ماشاء اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ فرض بن جاتا ہے اس درجے پہ. اور اس کی غیر موجودگی میں بھی کہو اللہ اس کی نعمتیں مبارک کرے، اللہ اس کو نظر بد سے ہمیشہ بچا. حضرت عثمان رضی اللہ بچوں کے بارے میں فرمایا کرتے جب ان کو نہلاؤ کپڑے پہناؤ ان کی ٹھوڑی پر سرما لگا دیا کرو، نقطہ لگا دیا کرو اور حفاظت کے حصار بنایا کرو. اور پھر روزانہ دن اور رات میں خوب دعائیں مانگا کرو. اپنے اول آخر درود شریف، درمیان میں سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر 4 کل پڑھا کرو. اور پھر آپ نے ان اولیات کا کام کرنے کو کثرت سے کرنے کو کہا. آپ نے اخلاص بھری نظر کی دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ میری نظر خالص کر دے. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا اہتمام کیا کرو اور یہیں سے احتیاطی تدابیر شروع ہو جاتی ہے انسان کی. پھر آپ نے فرمایا توکل کی حیثیت جیسے یوسف ان کے والد نے توکل کیا تو مخلوق سے جتنی مرضی بڑی امید ٹوٹ جائے اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو. ہر مشکل کے توکل وہ خوبی ہے کہ اس کے اندر خود 13 خوبی ہے جو قرآن میں آپ نے فرمایا. توکل کرنے والے کا ایمان ثابت ہوتا ہے، توکل کرنے والے کا ایمان بڑھ جاتا ہے، توکل کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ توکل کرنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر آپ نے یہ قرآن کی آیتیں ہیں ساری. اور پھر آپ نے منافع حاصل کر نقصان دہ چیز رد کرنے کے لیے بہترین چیز توکل ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل فرمایا. ہر مشکل میں توکل کرنے والا بندہ اللہ سے صحیح محبت کرتا ہے، پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت رکھتا ہے.
اور جو چاہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جائے اس پر اللہ پہ بھروسہ کر. اللہ پہ توکل اور بھروسہ کیا ہوتا ہے؟ نہ کوئی لڑائی ہوتی، نہ جھگڑا ہوتا، نہ فتنہ ہوتا، نہ بحث ہوتی. ایسا پرسکون سا بندہ، بس میرا اللہ کافی ہے. توکل کرنے والے صبر اور قوت برداشت حاصل. آپ کو لیکن میں ایک بات بتاؤں، اس پہ محنت کریں. گھر میں ایک بندہ توکل والا ہونا چاہیے. اور عورتیں اکثر پینک کریٹر ہوتی ہیں، ہائے اور اف شیطان اندر گیا. Really؟ ہاں جی، بہت کر. ہائے ایسے کیسے؟ ہاں، یہ والا اپنی پرسنالٹی چینج کریں. آپ کے بچے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ دیکھیں. سب سے پہلی صحبت اچھی تمہارے بچوں کو فائدہ دے. یہ بیٹا صبر، کوئی بات نہیں. بڑی سی میں آپ کو بتاتی ہوں، میری والدہ ایک نمونہ تھی صبر کا. میری خالہ اور کسی نے آنا، کوئی بات کرنی، کچھ کہنا، کبھی کچھ بولنا، اونچی اتنا چھوٹی تھی ان سے پھر بھی امی نے نا ایسے بیٹھ آرام ہے. میرے والد نے کچھ کہنا، امی نے ایسے پتہ نہیں منہ میں کیا پڑتا. کوئی دنیا کا بندہ آ جائے اس میں، آج تک انہوں نے جواب. بچے بھی کیسے مس بہیو کرتے ہیں، ہم یہ ایسا انہوں نے ایسے کر دیا. ان کا ایک پکا پوسٹ اور ہر چیز میں صبر تھا. تو اس سے انسان کو آج تک دیکھے کتنی اچھی بات ہے کہ توکل تھا، بھروسہ تھا، چپ رہے. مشکل سے مشکل پریشانی میں نہیں. اتنے 9 بچے ہوں توبہ. کچھ نہ پوچھے، میں ہمیشہ ہوں گئی تھی. سین کیا چلتا تھا بس یہ کہ میں چھوٹی تھی، کتنے نمبر پہ 7ویں 8، تو ایسے بیٹھ کے بس میں یہی دیکھ رہی ہوں، ایک شادی ہو رہی، دوسری شادی ہو رہی، تیسری شادی ہو رہی، چوتھی شادی ہو رہی، 5ویں شادی ہو رہی. اس کا چھلا ہو رہا ہے، اس کا وہ ہو رہا ہے، وہ جا رہا ہے. اور کئی دفعہ ادھر ایسے بیٹھ کے سو جانا، دیکھتے دیکھتے ڈرامہ سارا. اتنا اتنا اتنا. آج اس کا جہیز پورا ہو گیا، آج اس کی وہ چیز نہیں پوری، آج اس کا وہ ہو گیا، آج اس کا یہ جانا. تو بس تخوا جو جہیز کا ڈسپلے ہوتا تھا اور وہ جو ہوتا تھا، اور اس میں جو لڑکی لڑکے والے ہوتے تھے وہ ٹرک بھرتے کیسے تھے، وہ کیسے میں دیکھتی ہوں گی جب چیزیں لے کے جا رہے ہوتے تھے کہ ہمارا اپنا تو فریج چھوٹا بڑا اس کو دے دیا، اور یہ بیٹیوں کو کیسے بندہ دے رہا ہوتا ہے، اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے. اور سامان بھی نہیں گئے. تو آپ سوچیں وہ کیا سین ہوتا تھا نا، کہ کتنا معاملہ. اس سین میں پھر نا بڑا جن جن کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے نا، پھر وہ آگے ہونے نہیں دیتے. پھر آگے وہ نا جہیز لیتے نہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی کوئی ایک بچوں کو 9 بچوں کو دنیا کے سب سے بڑے انسٹیٹیوٹس میں پڑھانا کرنا، اور ایک خاص جگہ پہ آ کے والد نوکری چھوڑ دے کہ یہ رشوت والی نوکری. جب میں پیدا ہوئی کہ میں تو اس نوکری سے بری ذمہ، غلط چیک کٹواتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک نیا کام شروع کریں کنٹریکٹ، اور پھر نئی چیز پر جائیں. مطلب ایسے کہ بندہ ہلا مارا جائے نا، اس طرح سے زندگی کی گیم ہوتی ہے. آسان گیم نہیں ہوتی ہر گیم جو ہوتی. تو اس میں گھر والا بندہ اگر توکل والا بھروسے والا ہے کہ کوئی بات نہیں، آزمائش کے بعد ملتی ملتی نہ مانوسری اس طرح ہوتا ہی ہوتا ہے. اب کیا کریں؟ جی جی. ہوں. ان کے اندر یہ ہے کہ پھر وہ یہ دم بہت ڈپریشن ہو رہا ہے. ہاں جی. ہوں. ایکسٹرا گلیمرائز کر کے سارا کچھ دکھاتے ہیں. ان کو دیکھ دیکھ کے ہوتا ہے بندہ ڈاؤن. اور پتہ کیا کہ او مائی گاڈ ایسی ٹک ٹاکر ہے 1 ملین، اس کا تو روز کا 2 لاکھ ایسے آئیڈیاز کر. ہماری ادھر ایک سموسے بنانے والی تھی باجی، اور باجی سموسے بنانے والی اور رول والی اور کوکنگ پہ. تو ان کے نا بڑی دینی تھی وہ نا، ان کے گھر اور ان کے والد صاحب بھی کوئی مفتیوں میں سے تھے. تو اس نے مطلب اس نے سموسے رول بنا بنا کے وہ تھوڑا سا فیڈ اپ ہو گئی. ان کی جو بیٹی تھی وہ ٹک ٹاکر بن گئی. جب اس کی تصویریں لگی، گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا کیا لگی اور کیا نہیں. لڑکی اور اس کو انہوں نے گھر سے نکال دیا. یہاں آئے تو بس باجی ہماری جو ٹک ٹاک ہے نا 20,000 ہو گئی ہے. 10,000 ہونی ہے نا. سموسا بنا رہی، فوٹو لگا رہی، بنا رہی لگا رہی، وہ لگا رہی بیٹی ساتھ ماڈل بن کے کھڑی ہے، وہ ایسے کری ویسے کری. پھر ہماری پیسوں کی اچھی خاصی محنت مزدوری کرتی کرتی وہ بندی اور کماتی، اور یہاں سے قرضہ لے کے گئی. پتہ نہیں وہ پھر بعد میں کہیں ہو بھی جاتا ہوگا. اس کی پتہ نہیں کتنے سالوں کی محنت کے بعد پھر یہ
فضولیات، اس پیسے کے اس کی رقم بھی کیسے ہوتی ہوگی کیا. بچوں کے اندر جو ہم چیز ڈالیں نا وہ شکر گزاری ڈالیں، اپنے سے نیچے دیکھنا دکھائیں. اگر ہم شروع سے نہیں ڈال رہے نا اور ان کو اوپر دیکھنا سکھا رہے، سر کی ٹوپی بھی گر جائے گی اور ڈپریشن کا شکار ہوں گے، ضرور ہوں گے. وہ ہونا یہی توکل ہے. ہاں جی، یہی بھروسہ ہے، اسی نے کرنا. ہاں، اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں لائف میں، اس کے بعد تو زندگی ہے ہی نہیں نا. تو ہم اس چیز کو کس طرح سے لے کے چلیں. اب جو ڈپریشن ہے، صبح وہ جو بتا رہے تھے، کسی کی کال تھی، انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ منسٹر لیول کی تھی، انہوں نے کہا یوتھ منسٹری میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ باجی اتنی یوتھ کی ڈس اپوائنٹنگ بیہیویئر ہے، اتنا یوتھ میں نیگلیجنس ہے باجی، میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ اس کی تو کوئی تھوڑا سا کہتے ہیں بنا کے پروپیگیشن کریں کہ محنت ان کو کرنی نہیں، ان کو سب سے پہلے آگے سب سے کھڑا کر. اور اس کے کہتے ہیں خدا کے لیے اس جنریشن کی، یہ جینزی جنریشن ہے، ان کے اندر ڈالیں کہ اسٹیپس کیا. ڈپریشن کس بات کا بھی، تم نے محنت کس بات کی ہے. محنت کرو گے تو اللہ کہتا ہے کبھی نہیں تمہاری محنت رائے گا. اور اگر نہیں ہو رہا تو بہت اچھا ہو رہا ہے، جو نہیں ہو رہا بہت اچھا ہے، جو ہو رہا وہ بھی اچھا. جب تک یہ والی نہیں ہو رہا وہ بہت اچھا کر رہا ہے میرا اللہ، اسی میں خیر ہے میرے لیے. اگر رشتہ نہ ہو کچھ نہ ہو، یہ میرے لیے بڑا اچھا تھا، نہیں ہوا، میرے اللہ نے ہی فیصلہ کیا. اور اگر ہو گیا تو اللہ شکر الحمدللہ، اس میں خیر کر دے. تو جو نویں خوبی ہوتی ہے نا صبر کرنے والوں کی، ان کی قوت برداشت جو ہوتی ہے نا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مدد واجب کر لیتے ہیں صابر کے لیے. صابر کے لیے ایک چھوٹی سی چیز آئے گی، اس کو جنت میں لے جائے گی نا. اور شیطان کے تسلط کے لیے صبر بہت ضروری ہے. آپ نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کو دو فرشتے ہوتے ہیں، جب نکلتا ہے بسم اللہ کہتا ہے، تجھے ہدایت مل گئی، لا حول ولا قوت کہتا ہے، تو بچ گیا. پھر توکل تو اللہ کہتا ہے، تجھے میں کفایت کے لیے کافی ہوں. دونوں فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں، تو تم اس بندے سے کیا چاہتے ہو جس کو اللہ ہدایت دے. اللہ نے اس کو بچا لیا. یہ کلمات گھر سے نکلتے پڑھنا ضروری ہے. جو لوگ کہتے ہیں گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، دوسرا بحث تکرار کرتے ہیں، اس عمل کو کر کے دیکھیں. جو شخص گھر سے نکلتا ہے اور آتا ہے 2 نفل پڑھتا ہے، اس کے گھر میں کبھی اور شیطانی تنگی، شیطانی نہ شکراپن، شیطانی سب توکل کرنے والے کے رزق میں ہم اضافہ کر کے چھوڑتے ہیں. ہم نے فرمایا متوکل بندوں کو اللہ جنت میں پہلے داخل فرمائے گا. اور جو متوکل بندے تھے اللہ بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کر. سیدنا بکر صدیق جو فضیلت تھی وہ نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ کیا تھی؟ وہ بکر نماز روزی کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ سبقت لے گیا نعمت کے ساتھ جو اس کے دل میں عطا فرمائی تھی. اس کو توکل اور بھروسہ بہت تھا کہ اللہ ہمیں بچائے گا. چاہے ہم ایمان توکل بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اس میں بتایا کہ ایک توکلی اور ایک انسان کو شاہانہ چیز پہ کیسے لے کے جا سکتی ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شاہانہ درجے پہ لے کے جائے. دونوں اتنا اسٹرانگ کمپیریزن ان بھائیوں کو، اور اس کو بتا دیا کہ جو ناشکرے تھے، جلدی بھائی کو مارنے والے تھے، حسد کرنے والے تھے، ان کی تباہی اور بربادی کیسے ہوئی. اور جو حلال اور سیدھا چلنے والا، اللہ پہ بھروسہ. اور مصیبت کے وقت انہوں نے کہا یا اسفی علی یوسف انا للہ، جب بھی کچھ ہو تھا انا للہ پڑھے، انا للہ پڑھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کی موت، ساری موتیں، حضرت یعقوب کی آنکھ سفید ہو گئی رو رو کے، لیکن 40 سال روتے رہے، لیکن اللہ پہ توکل اور بھروسہ رہا. اور اللہ نے پھر اس کو خود رنج و غم میں فریاد صرف اللہ ہے. فریاد رسی اگر آپ اللہ تک کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح کے بارے میں، زکریہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا تھا، ہم نے اس کو بیٹے عطا کیے. مریم اللہ تعالیٰ کی دنیا سے چن لی گئی، عبادت کرتی تھی، اللہ کو پکارتی تھی. اور پھر آپ نے فرمایا جو اللہ سے تعلق جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ترقی اور بلندی دے کے چھوڑتے. اللہ ہمارا تعلق اپنے ساتھ مضبوط کر لے. حضرت عائشہ کی بیسٹ ایگزامپل، میرا اللہ کافی، میں اللہ کے آگے رون ہوں گی میں نہیں. اور ان کا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ کرو. اللہ نے ان کا پہلے میں اللہ کے سجدے کروں گی، پھر اللہ کے نبی کا آ کے شکریہ ادا کروں گی. تو پسندیدہ کون ہوا؟ 2 طرح کے شکوے ہوتے ہیں. ایک شکوہ گلا ہوتا ہے جس کو حضرت یعقوب نے کہا میں اپنے اللہ سے شکوہ اور گلا کروں گا، اشکو بسی اوزنی، میں اپنے غم کا اللہ کے سامنے بس کروں گا، مخلوق کے سامنے نہیں کروں گا. اور ایک عورت ہے جس کے ساتھ یہ ہوا، وہ لوگوں سے شکوہ کر رہی، کہہ رہی میں دیکھو اس طرح چاہتی تھی، یہ بندہ ایسے مجھے مل گیا لیکن ملا ہی. 2 طرح کے شکوے نا. دیکھیں غم جدائی دور کرنے کا جو نسخہ ہمیں دے دیا ہے مایوسی کفر. ہم مایوس ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. میرے بیٹوں جاؤ اس کا چرا ڈھونڈو، محنت کرو، دیکھو مل جائے گا. اور یہ اللہ نے بھائیوں کو ملا دیا، پھر نا محنت کرنے والے کو مسبب الاسباب کو راضی کر لیں، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اسی کے پاس سارے اسباب ہیں، اسی کے پاس سب کچھ ہے. دین پر ثابت قدم رہیں،
نہ ملاوٹ کرے، نہ رشوت دے، نہ سود لے، نہ ذخیرہ اندوزی کرے، نہ کسی کو دھوکہ دے، نہ کسی کے ساتھ چوری کرے۔ ہر بندے کی برکات بنتی ہے اعمال کے لحاظ سے۔ بخت رکھا گیا عورت گھر اور سواری میں، کیسے بنے گی بختوں والی عورت؟ کون سی ہوگی وہ؟ جو صدق، سچائی اور ایمان والی ہوگی، اس کی نیکی اور بڑائی بڑی ہوگی۔ زمین میں آسمان میں کتنی نشان جو لوگ گزرتے ہیں، ذرا توجہ نہیں، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے نہیں، مگر اس طرح اس کے ساتھ دوسروں کو شریک، کیا یہ مطمئن ہے خدا کے عذاب سے؟ دبوچ لے ان کو بے خبری میں، قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے ان پر، تم ان سے انصاف کہہ دو، میرا راستہ تو یہ ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی کے ساتھ ہوں اور میرے ساتھی بھی، اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سبھی انسان تھے، انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم بھیجتے ہیں وہی۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے، ان قوموں کا انجام نہیں دیکھا جو پہلے یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر جنہوں نے پیغمبر کی بات مانی اور تقوی کی روش اختیار کی۔ حیرت کرے، یہ دو جملوں کے اندر پوری صورت سمیٹ دی ہے اللہ نے۔ ہم یقیناً آخرت بھی دیں گے اور دنیا بھی دیں گے جو اللہ کی بات مانے گا اور تقوی کی۔ کیا ابھی تک لوگوں کو نہیں سمجھ آئی؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا، مدت نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا تو ہمارا قاعدہ ہے کہ جس سے ہم چاہے بچا لیتے ہیں، مجرموں پر سے عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ اگلے ان قصوں میں عقل و ہوش کے رہنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا کہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں سے پہلے آئیں ان میں تصدیق ہے، ہر چیز کی تفصیل ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ہائلائٹ کریں، یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہے نا، آپ اس کو، اللہ کی مدد واجب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کو عطا کرتے ہیں۔ اس صورت کے ساتھ کیا کرنا؟ نفس کے ہاتھوں بکنا، نعوذ باللہ، شیطان کے ساتھی بننا ہے کہ فرشتوں کے ساتھی بننا ہے؟ شیطان تو برائی کا حکم دیتی۔ اب نفس ہمارا، اس کے کہتے ہیں الخیر طلب روح، روح کی طلب خیر ہے۔ جب آپ اس پہ کوئی برائی کریں گے نا، اس میں ایمبیڈڈ ہے۔ ایمبیڈڈ کیا چیز ہے؟ ہر وقت اس کو رغبت ہوتی ہے مجھے خیر کا راستہ مل جائے، مجھے خیر کا کام مل جائے۔ یہ اندر سے ریگنگ کرتی ہے کہ میری جو سپلائی ہے وہ بند نہ کرو خدا کے لیے، اور خیر کامیابی کا راستہ ہے، خیر کی تکمیل ہو جائے، زمین میں خیر بانٹنے والے بنے۔ اور جو باقی ہے نا وہ رغبت ہے، کس طرح سے ہم ویلیوبل گروتھ کریں اپنی، خیر والا انسان کیسے بنے؟ بندوں میں سے سب سے اچھا بندہ جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے، اللہ اس کو آسمان پہ سے فائدہ۔ کامیابی کی تکمیل اس چیز کے ساتھ ہے، آپ کی رغبت اور طلب خیر بن جائے، آپ الٹیمیٹلی یو ول بی دا موسٹ سکسیسفل پرسن۔ الٹیمیٹلی جو سب سے بڑی خیر ہے وہ کیا ہے؟ بتائیں نا ذرا، الرٹ ہو کے بتائیں، سب سے بڑی خیر جس کو مل جائے، پار لگ جائے۔ جی یہ بھی ہے، لیکن ملے گا کس کے تھرو؟ ہوگی کیا چیز؟ براڈ قرآن۔ سب سے بڑی خیر جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، سب سے بڑے خزانہ قرآن۔ ہم کیسے نامراد ہوں، خدا نخواستہ بد نصیب ہوں کہ ہم یہ دولت اپنی اولاد کو نہ دے سکیں۔ مقابلہ دعاؤں سے کرو، خیر کے طالب، خیر بانٹنا شروع کر دیں۔ جی، ہر قدم پہ حضرت یوسف نے خیر بانٹی، ہر جگہ پہ۔ کیسی نفس تھی، کیسی مطمئنہ تھی۔ اور پھر یہاں پہ کہتے ہیں رغبت طلب خواہش ہے، رجحان ہے، اور اتنی محبت ہے، رغبت ہے۔ دو چیزیں، کس چیز کی مجھے بہت محبت ہے، کس چیز کی طرف میں راغب ہوتی، کیا چیز مجھے، کیا قرآن مجھے اٹریکٹ کرتا، کیا نیکی مجھے اٹریکٹ کرتی، یا دنیا کی چیزیں مجھے اٹریکٹ کرتی؟ چوائس از یورس۔ اللہ میری رغبت، میرا شوق، میرا ذوق، میری محبتیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس قرآن کے اندر رکھ دے۔ اگر قرآن کی طلب بڑھ گئی ہے تو آپ کی لائف ٹرانسفارمیشن کی طرف چلی جائے گی۔ مقصد حسین شخصیت بنانا ہے نا، تو بیسٹ شخصیت، بیسٹ اخلاق والی، اتنا اتنا قرآن آپ کا زیادہ ہو۔ جو میننگ آف لائف اللہ نے دیا ہے نا، جو اسکل کو ڈیولپ کرنے کو کہا ہے نا، وہ صرف حسن کردار، حسن اخلاق، خیر قرآن۔ اس خیر کی ریسیپی میں اس قرآن کو ڈالیں گے تو پھر ٹھیک ہوگا۔ ہر رشتہ، ہر چیز میں سے آپ کو خیر کا پہلو دے دے گا۔ اور انسان کو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ برا پہلو نہ دیکھنا، خیر کا پہلو دیکھو۔ اور آپ دیکھیں، میچیورٹی کے لیے، گروتھ کے لیے انسان کی نا رائٹ سائڈ ہے، سیدھے رائٹ ہاتھ سے
اخلاق کی ریفارمیشن، نروس سسٹم کی ریفارمیشن، رب کے راستے کا جو مسافر ہوتا ہے نا وہ خیر کا متلاشی تو خیر بانٹنے والا ہوتا ہے، وہ ریوارڈ لیتا ہے اللہ سے ہر راستے میں. احسان خیر جب آ جاتی ہے نا، آپ کے اندر خیر آئی، آپ کے اندر قرآن آیا، اب اگلا سٹیپ جو بی اے کرنا ہے جنت میں جانے والا محسنین کا، احسان کرنے والے آپ بن جائیں. اگر آپ نے خیر لے لی ہے اور آپ خیر والے بن گئے ہیں تو آپ معاشرے کے بہت ہی یوزفل انسان بن گئے. آپ کی زندگی میں نیکی والی خیر آ گئی، آپ خوبصورتی کی طرف آ چکے ہیں. جب بدصورت انسان ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو اس کی سوچ بدصورت ہو جاتی ہے، وہ ایسی بری چیزوں کا اپریشیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ شر والے برائی والے راستے پہ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی چال ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، اس کی کردار ڈفرینٹ، اس کی زبان ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، اس کی ڈومیننٹ باتیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، اس کی بندگی دنیا ہو جاتی ہے، اس کی پوجا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. غور کریں اس چیز کے اوپر، زبان، کردار، سوچ معاملات بناتی ہے. زبان، کردار اور سوچ، اس سے آپ کا معاملہ اور آپ کی تقدیر بنے. بس اب آپ دیکھ لیں، بندگی کا رنگ ادا کریں، اپنے اوپر اس خیر والی کتاب قرآن کا رنگ چڑھائیں، صدقت اللہ کا. کیسے اس کا رنگ چڑھائیں؟ ٹیک اسلام ان اے پریکٹیکل فارم. پریکٹیکل فارم کیا ہے؟ خیر والا کیسے بننا ہے؟ جو دل کی خواہشات ہے نا اللہ کی محبت سے فلٹر کر لیں. اس میں سے گزر کے ہے تو میں کر لوں گی، اگر فلٹر ہو کے نہیں ہو رہی تو انسان کے اندر قرآن کا علم، عمل صالح، بندگی، اللہ کے ساتھ تعلق، گناہ کو چھوڑنا، توبہ کرنا، رجوع کرنا، ساری خیر کا اتنی خوبصورت چیز. اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کو بھی نعمت عطا فرمائے. تم جو جمع کر کے خیر رکھتے ہو ان سب باتوں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جب آپ پاس پہنچ جائے خیر تو آگے پہنچانے والا بنا دے، اور پھر اس کی سوچ، اس کے پریکاشنری میس خیر والی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق دے دے گا اللہ تعالیٰ. جب ہمارے پاس علم آ جائے گا، ہمارے اندر بندگی آ جائے گی، اللہ کی پہچان آ جائے گی، ہمیں خالق آ جائے گا، یہاں سے آپ کی روح ہر وقت خیر. اللہ کے نبی کی بھی نصیحت یاد ہوگی، خیر کلمہ کہہ ورنہ چپ رہ جائے، خیر کا کلمہ کہہ ورنہ چپ رہ جائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی رشتوں کو یاد رکھے، ہمیشہ غلطیاں نہیں غلط فہمیاں دور کرتی، کبھی غلط فہمی کو ڈیولپ نہ ہونے دے، کبھی اپنا برج جو ہے نا وہ اپنا کمیونیکیشن گیپ نہ ختم کرے. اس سے میں نے یہ بات سنی، وہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، میں تو پیچھے ہی ہٹ گئی. سنی سنائی بات پہ، جھوٹی بات پہ، غلط بات پہ ہمیشہ بات کو کلیریفائی. اور چھوٹے چھوٹے شکوے جو ہے نا، میں نے زندگی میں دیکھا، کبھی زندگی میں شکوہ نہ کرے، اللہ معاف کر دے اگر کسی چھوٹی سی بھی چیز کا. چھوٹے شکوے اللہ کے نبی نے کہا بڑے بڑے رشتوں کو اور دوستیوں کو بھی کمزور کر دیتے. بڑے بڑے رشتوں کو بھی چھوٹے چھوٹے شکوے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دے. رشتہ کوئی بھی ہو، دوستی ہو، کچھ ہو، خوبیوں اور خامیوں دونوں کے ساتھ قبول کرے. جب کوئی وقت ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھے. سب سے بڑی بات سورہ یوسف کی، بدترین دشمنوں سخت نقصان پہنچایا، آپ با اختیار آپ معاف کر. یہ اللہ والا، یہ ہے یوسف کی کوالٹی، جس کی نفس خیر والی بن چکی تھی. اس کو نفس شرارت نہیں کراتی تھی، اس نفس خیر تھی. اگر ہم یہ باتیں اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں، بیٹا اپنے اندر کو پلوٹ نہیں کرنا، اپنے اندر کو پاک رکھنا، اپنے اندر کوئی بات. اب دیکھیں ہیٹ آف کہیں ہوتے کوئی ڈسکشن ہو رہی میری آپ کی اس کی ہوئی، اس ڈسکشن کو وہی ختم کر کے مٹی ڈال کے کوئی بات. ورک پلیس پہ ہوتے ہیں، کہیں اور ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں، اس ورک پلیس کی بات کو وہی ختم کر دینا چاہیے. اس کے بعد بالکل فرینڈ ہوتے ہیں. لگ وہ شخص آیا تھا، اس کے لیے کیا آپ نے کہا بڑا بدترین چل رہا، آپ تو اتنا اچھا اس کو ڈیل کر رہے تھے، آپ اتنا اچھا اس کے ساتھ معاملات کو لے کے چلے. forget it، جو بھی کچھ کسی کی پرسنالٹی، اپنے اخلاق کو دیکھیں اور اس کے مطابق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو خیر کا متلاشی بنائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا ربی لک الحمد وانت نور السماوات والارض، یا ربی لک الحمد وانت خالق السماوات والارض، لا الہ الا انت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے پیارے پروردگار، اے میرے رب، تیرے نام بڑے، تیری کرسی بڑی، آپ کا عرش عظیم بڑا، آپ کی جنت برحق، آپ کی دوزخ برحق، آپ کے انبیاء، آپ کا نبی برحق۔ اے پیارے پروردگار، ہم میں ایمان کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، تیری کبریائی اور بڑائی ہمارے دل اور دماغ میں اور ہماری اولادوں کے اندر سما جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ناموں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ہمیں ہمارے نفس کے سپرد کبھی نہ کرنا۔ اللہ ہم نے اتنا کچھ ابھی پڑھ لیا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوکر تو آن کیا ہوا پر اوپر ویٹ نہیں رکھا ہوا، ہماری ایمان کی ہنڈیاں سے ساری سٹیم نکل جاتی۔ اے پیارے پروردگار، جس طرح سے آپ نے فرمایا ہے کہ جس وقت بااختیار ہو اس وقت معاف کرنا سیکھو، اللہ تو اپنے کن کے خزانوں سے ہمیں حکمت عطا فرما، خیر کے متلاشی خیر عطا فرما دے۔ اے پیارے پروردگار، اللہ تعالیٰ جن کے فرشتے ان کو القاء کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 4 4 10 10 فرشتے ہر کام کے لیے ہوتے، آنکھوں پہ فرشتے، آگے پیچھے فرشتے، کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس حصار میں لے لے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے گھروں کو شیطان مردود سے بچا لے۔ اللہ شیطان مردود سے بچا لے۔ اللہ شیطان بھائی بھائی کو لڑواتا ہے، بیوی کو لڑواتا ہے، بہن بھائیوں کو لڑواتا ہے۔ اے پیارے پروردگار، ہمیں وہ سارے محاسن عطا فرما۔ اللہ صبح شام کے ذکر اذکار، منزل، دعائیں، ہم اپنے ہتھیار پورے کے پورے رکھیں یا رب العالمین۔ جتنے مراحل زندگی کے ہیں اللہ تعالیٰ جو گزر کے تیرے لاکھ شکرانے، اس رمضان کو اللہ تو ایسا بابرکت بنا دے، ایسا بابرکت بنا دے یا رب العالمین۔ جتنی ہماری ملامتیں ہیں ضمیر کی، جتنے ہمارے غلط کام ہیں، احتساب کے ساتھ آگے پیش کر کے آگے ہم اپنی بخشش اور معافی کروا لیں۔ اے پیارے پروردگار، اور دوبارہ نہ کرنے کا آپ سے وعدہ کریں، تجدید کریں یا رب العالمین، عہد کریں۔ اے مالک یا رب، ہماری نفس سے مطمئنہ بنا دے۔ اے پیارے پروردگار، ہم وہ بچے نہ بنے جو اپنی نفس کی باتیں پوچھ پوچھ کے ان سے چلتے ہیں۔ اللہ جو کچھ تو نے دیا اس میں مطمئن کر دے، مطمئنہ والی زندگی دے دے، اللہ پرسکون کر دے یا رب العالمین۔ پناہ مانگتے اپنی نفس کے شر سے اور شیطان کی شر سے اور اس کی اکساہٹوں سے رب العالمین۔ ہر وقت اعوذ باللہ جب شروع میں پڑھتے ہیں بسم اللہ، اس وقت شعور سے اس دعا کو مانگنے والا بنا دے۔ اے پیارے پروردگار، اللہم آت نفسی تقواہا انت خیر زکاہا انت ولی مولاہا، اللہ وہ تقوی دے دے، اللہ وہ خشیت دے دے، اللہ معاف کر دے، اللہ ہر دھرمی سے بچا لے، اللہ ٹھٹائی سے بچا لے، اللہ جھکنے والا بنا دے، اللہ عاجزی والا بنا دے، اللہ معافی مانگنے والا بنا دے، اللہ رجوع کرنے والا بنا دے، اللہ پلٹنے والا بنا دے۔ اے پیارے پروردگار، آپ ہماری رہنمائی کیجیے، اللہ اس دورہ قرآن ہر جگہ پہ خیر کی بات پھیلانے والا بنا دیجیے، اللہ شر سے دور کر دیجیے، شر والوں سے دور کر دیجیے، اللہ ہمارے بچوں کو محافظت دے، اللہ آپ کے زمان میں دیتے ہیں۔ اے پیارے پروردگار، ہر نظر بد کے اثرات ختم کر دے، اللہ اپنے پکے 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 اپنے مومن بندے بنا دے، اللہ اپنے مومن بندے بنا لے، صابرین میں سے کر، شاکرین میں سے کر، حامدین میں سے کر، مستغفرین میں سے کر، تائبین میں سے کر دے، اللہ توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، پلٹنے والے بنا دے۔ اے پیارے پروردگار یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولادوں کو نہ دینا، ہمارے گھروں کو نہ دینا، ہم سے کوئی بے برکتی والا کام نہ کرانا، اللہ ہم سے کوئی بے برکتی اور نحوست والا کام نہ کرا، اللہ ہر وہ کام کرا دے جو آپ کی جنت اور آپ کی رضا کے قریب کرنے والا ہے، اللہ ہر اس کام سے دور کر دے جو آپ کی ناراضگی والا ہے، اللہ بخش دے، معاف کر دے، جو دنیا کے اس وقت حالات ہیں ہر طرف رحم کر دے، مسلمانوں پہ اللہ رحم کر دے، اللہ وہ جو بدری سپاہیوں کی مدد تھی وہ عطا فرما، اللہ اسلام کا غلبہ عطا فرما، اللہ دین والوں کے گروہ کو بڑا کر دے، اللہ دین والوں کے گروہ کو بڑا کر دے، اللہ آپس میں مل جل کے رہنے والا بنا، اللہ وہ جو واہن والے ہوں گے جن کو تر نوالے کی طرح کھائیں گے، اللہ ہمیں کبھی اس گروہ میں شامل نہ کرنا۔ اے پیارے پروردگار، ہمیں اپنی نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے والا بنا، اپنی نمازوں کے ساتھ اور اپنے قرآن کے ساتھ مجاہدہ کرنے والا بنا، اللہ ہر ہاتھ تک پہنچانے والا بنا دے، اللہ کوئی محروم نہ رہے، کوئی اندھا گونگا بہنا نہ رہے، بس اللہ سب سے زیادہ معافی مانگنے والے پسند، رجوع کرنے والے، پلٹنے والے پسند،
ہمیں معاف کر دے، ہماری اصلاح کر دے۔ اللہ ہم تیری مخلوق ہے، تیرے ہی بندے ہیں، اے پیارے پروردگار۔ اگر بھی شیطان کی اکساہٹوں میں آئے ہیں تو اللہ اس رمضان میں اس پہ معافی کی لکیر پھیر دے، پاک کر دے ہمارے مال نام میں، اللہ پاک کر دے، اللہ جی پاک کر دے ہمارے مال نام میں، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں تو تیری ہر مرحلے سے ڈر لگتا ہے، تیری موت، تیری جان کے نہیں، برحق چیزوں سے ڈر لگتا ہے، تیری قبر کے سوال و جواب سے، منکر نکیر سے، پلسرات سے۔ اے پیارے پروردگار بغیر حساب کے داخل کر دینا جنت میں، اللہ بغیر حساب کے داخل کر دینا جنتوں کے اندر۔ اللہ تو سے تیری جنت مانگتے ہیں، تیری دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، اور جو ہمارے پیارے چلے گئے ہم سب کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، اللہ سب کو جنت کے باغوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں اس کا جو نوجوان نسل ہے، اے پیارے پروردگار اب دعا گوئیں جھولیاں اٹھا کے ان کے اندر سے جو حسد اور اللہ تعالیٰ لالچ اور طمع ہے اور دنیا کی بہت زیادہ محبت ہے، اللہ ان کو اپنا توکل دے دے، بھروسہ دے دے، ایمان کی دولت دے دے، اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تبھی آئے گی دولت جب قرآن سے جڑیں گے، اللہ ماؤں کو قرآن سے ان کو جوڑنے والا بنا دے۔ اے پیارے پروردگار یا رب العالمین تجھ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ تجھ سے گڑ گڑا کے کہتے ہیں، تجھ تیرے ناموں کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، اللہ ہماری اولادوں کو قرآن دے دے، اللہ ہماری اولادوں کو قرآن دے دے، عمل وقت کی نماز دے دے۔ اللہ اس رمضان میں کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں کہ ہمیں تیرے آگے گڑ گڑا کے دعا نہ کی ہو۔ اللہ چن لے مالوں اولادوں اور گھروں کو، اللہ معاف کر دے، بخش دے، سب کی مشکلیں دور کر دے، سب کی حاجتیں پوری کر دے۔ جہاں دین کا کام ہو رہا اپنی خاص رحمتوں سے اس کو بڑھا دے۔ اے پیارے پروردگار ہر ایک کے بچے کو اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، جنت کا وارث بنانا، اللہ متقیوں کا امام بنانا، اللہ نیک صالح صحبتیں دیتے بری صحبتوں سے ان کو بچانا، اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں دینا، اللہ وقت کی ہر خوشی عطا فرمانا، اللہ ان کو عقلوں والا بنا دے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ ان کو عقلوں والا بنا دے، اللہ ان کو فہم والا بنا دے، اللہ ان کو حکمتوں والا بنا دے، اللہ ان کی سستی کاہلیاں دور کر دے۔ اے پیارے پروردگار اپنے کن کے خزانوں سے بیماروں کو شفا دے، اللہ جتنی ذہنی بیماریوں والے بیمار انہیں دعاؤں کے نکالنا، ڈپریشن کے مریضوں کو شفا دے، اللہ جی اپنے خاص خزانوں سے شفا دے دے، ہوا اور فضا کو اچھا اللہ شکر گزاری والا بنا دے، ڈپریشن دور کر دے۔ اے پیارے پروردگار تو سب کو بابرکت وسیع تر رزق عطا فرما، اے مالک اے رب سب کے نیک جوڑ مہیا کر دے، وقت کی خوشی دے دے، اللہ سب کو صالح جوڑ عطا فرما، اللہ جو اس مجلس کے لیے معاون مددگار ان کی نسلوں میں سے خیر نکال، اے اللہ جی ان کی خیر رحمت برکت عافیت سکون خوشی عطا فرما، اللہ جو بھی آپ نے فرمایا فی سبیل اللہ کے لیے کرنے والے دعائیں کرو ان کے لیے، اللہ ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہنے والا بنا، اللہ جو ڈیوٹیوں پہ بیٹھے باجی سب لوگ، اللہ زندگی تندرستی عافیت اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین،